پاک چین دوستی بہت کامیاب ہوگی. آج جو پاکستان کی فلم انڈسٹری کا حال ہے, وی ڈونٹ ہیو فلمز جو کہ ریلیز ہم کر سکیں. جب تک سینماز نہیں ہوں گے, چیزیں نہیں ہوں گی, انڈسٹری نہیں ہوگی, آپ فلمز نہیں بنا سکتے. قرآن پہ حلف اٹھایا گیا, ٹیم تو تب بھی بہت اچھی تھی. 2009, 10, 11 میں نا صرف پالیٹکس کا ایشو تھا. کرکٹ از اے مائکروکازم آف پاکستان. انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کبھی بری ہو نہیں سکتی. ٹین ہاگز ہینڈلنگ آف رونالڈو واز ایگزیکٹلی دی سیم ایز مکیل آرٹیٹاز ہینڈلنگ آف اوبامیانگ. اس چیز کو کنٹینیو رکھنا, اس میں موٹیویشن لانا, وہ آپ کس طرح کرتے ہیں؟ میرے لیے یہ پتہ نہیں کیا ہے, پی ایچ ڈی ہے. پوڈ کاسٹ شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے کمانا ہے. ڈے 1 پہ شاید میری بھی یہی موٹیویشن تھی. پاکستان میں پوڈ کاسٹنگ کا فیوچر کیا ہے؟ اس کے فیوچر یہ ہے کہ ایک تو کبھی بھی سیچوریٹ نہیں ہو سکتا. شعیب اختر میری پوڈ کاسٹ پہ آیا تو اس نے ایک بات کی تھی جو ایٹ دا ٹائم واز کیا باتیں کر رہے ہیں. کہتا ہے یار یہ لوگ نا ہماری کیمپ میں نہ فٹ آئیں, اور اگر جیسن ہولڈر 40 کی عمر پہ وکٹیں لے رہا ہے نا تو نسیم اس کھڑا اس کو بھی لینی چاہیے. حسن علی جو ٹیم میں نہیں رہا اتنے عرصہ, جس کو ہم سب پتہ نہیں کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں اس سے, وہ وکٹس لے رہا ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ حارث رؤف اور شاہین نہ لے. اب جب یونائٹیڈ لیگ جیتے گی اٹ ول فیل 10 ٹائمز بیٹر دین جب ہر سال جیت رہے تھے. میں وہ بندہ نہیں ہوں جس کو جو پالیٹکس کو فالو کرتا ہے. یوٹیوب کی اگر ایک نیش ہوتی تو امریکہ میں آ گئی ہوتی نا ابھی تک. اچھا پوڈ کاسٹر ہونے کے لیے یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر. جو ایک پوڈ کاسٹ میں ضروری ہوتی ہے نا از کہ کین یو گیٹ دا گیسٹ ٹو فیل کمفرٹیبل. Assalamu alaikum everyone, this is Marish Farooq and I welcome you all to another episode of 2 o'clock with Marish, a podcast by Pakistan Economic Net. آج میرے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میں نے کوشش کر کے ایک پوڈ کاسٹر کو اپنے پاس بلایا, اور یہ وہ کوئی عام پوڈ کاسٹر نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ پائنیر ہیں پوڈ کاسٹنگ کی دنیا کے تو وہ غلط نہیں ہوگا. اگر آپ کہہ سکیں کہ ون آف دا ٹاپ پوڈ کاسٹرز آف پاکستان تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا. تو آئی تھاٹ کہ آج ان کو بلائیں, ان سے پوچھیں کہ پوڈ کاسٹنگ کی دنیا میں ایکچولی ہوتا کیا ہے, اور ان سے جانیں ان کی لائف کی جرنی. السلام علیکم شاہین, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. پائنیئر کا نہیں پتا, لیکن انٹرو اچھی تھی یار. سب سے مشکل کام ہے میرے لیے انٹرو دینا. آپ پوڈ کاسٹ میں آپ کو پتا ہوگا. ہاں یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے, لیکن ہاں نہیں, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. ویسے آپ ایک بات بتائیں, باقی تو ہم ڈسکشن کریں گے. آپ انٹرو کو کیسے مینیج کرتے ہیں, کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا بولنا ہے. جس وقت میں تو گیس سے پوچھ لیتا ہوں اکثر پہلے کہ یار کیا انٹروڈکشن چاہتے ہو, کیونکہ کبھی کبھی یار دیکھو کوئی گیسٹ ہوتے ہیں جو تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار ہم اس سے جاننا چاہتے ہیں اپنے آپ کو, وہ چیز ہم اگنور کرنا چاہتے ہیں. تو بہت ڈپینڈ کرتا ہے یار. اور کوئی گیسٹ ایسے ہوتے ہیں یار جن کی کریئر اب انور مقصود ہے, میں کیا انٹروڈیوس کروں اسے, مطلب بہت زیادہ. جس بندے نے اس ویڈیو پہ کلک کیا وہ اسے جانتا ہے, مجھے نہیں جانتا, میں کیا انٹروڈیوس کروں گا اسے. تو مشکل ہوتا ہے یار. آئی تھنک ایک بڑا آکورڈ فیز آف اے کانورسیشن ہے جس کو کسی طریقے سے آئی تھنک کوئی اگر کر لے نا اچھا اس کو مینیج, تو یو پوڈ کاسٹرز آؤٹ دیر, اگر آپ کچھ مینیج کر لیں اور ہم دیکھ لیں اس کو کاپی کر لیں تو ہم سب کی زندگی آسان ہو جائے گی. ویسے یہ آپ کی بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہر بندہ نہیں کر سکتا, لیکن اس میں کچھ نا بڑے لیجنڈس بھی رہے ہیں. عامر لیاقت مرحوم, آئی ونس سا ون آف ہز شوز, اس میں انہوں نے عمر شریف کو 30 منٹس کا انٹرو دیا تھا, اور آخر میں عمر شریف نے ان کو بولا تھا کہ بھائی اب آپ بس کر دیں. پہلی بریک لینے کے بعد کوئی 28 منٹ کا تھا. تو یہ ہوتا ہے جس میں کسی میں اگر ٹیلنٹ ہے انٹرو دینے کا, مجھ میں نہیں ہے, میں بڑی مشکل سے ہے. اس طرح آئی تھنک اگر آپ ٹی وی وغیرہ میں دیکھو تو تابش اچھا انٹرو دیتا ہے. ہاں جی, تابش کا ایک ہمیشہ مجھے انٹرٹیننگ لگتا ہے کس طریقے سے وہ گیسٹ کو سمجھاتا ہے, بلاتا ہے. ٹرو. اچھا یہ بتائیں آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آئی واز ونس لسننگ ون آف یور پوڈ کاسٹ, اور اس میں آپ نے بولا کہ آپ نے یو کے میں بھی پڑھائی کی ہے, دین یو آلسو وینٹ ٹو چائنا, اور یہ اسلام آباد میں آپ پلے بڑے. تو کیا بیک گراؤنڈ ہے, کس طرح کی آپ کی لائف کی جرنی رہی ہے ابھی تک؟ یار اسلام آباد میں پلا بڑا ہوں. پیدا تو ادھر ہی ہوا تھا, ادھر تھا پورا اسکول ادھر تھا. فروبیلز ایک اسکول ہے ادھر, فروبیلز انٹرنیشنل اسکول F7 والا, تو ادھر ہی تھا پلے گروپ سے لے کے A لیولز تک. اس کے بعد انگلینڈ گیا, ایک یونیورسٹی جوائن کی ایسٹ اینگلیا کے نام سے, ادھر فیل ہوا. اس کے بعد گھر گیا, اس کے بعد والد صاحب کو منتیں کر کے بولا کہ واپس بھیج دو, انہوں نے واپس بھیجا. واپس بھیجنے کی شرط یہ تھی کہ چائنیز سیکھوں گا, مینڈرن. تو کوئی ایک ڈگری تھی انگلینڈ میں, یورپین بزنس اسکول ایک تھا جو مینڈرن بھی آفر کر رہا تھا اور بزنس بھی. میرے والد صاحب کو اس ٹائم لگ رہا تھا کہ پاک چین دوستی بہت کامیاب ہوگی. یہ کب کی بات ہے؟ 2010 کی بات. 2010-11. تو 11 میں واپس گیا, چائنیز سیکھی, بزنس پڑھی. خیر چائنیز بھی خاص سیکھی نہیں, بزنس بھی خاص پڑھی نہیں, لیکن انگلینڈ میں رہا کچھ سال, پھر 1 سال چائنا بیچ میں رہا, بیجنگ میں 6 مہینے, نینجنگ میں 6 مہینے. اس کے بعد واپس انگلینڈ. اس کے بعد جب میری ڈگری کا ایک اور پارٹ تھا جس میں آپ نے انٹرنشپس کرنی تھی 9 مہینے کی,
تو ایک انٹرنشپ مجھے ملی یونیورسٹی کے تھرو بوکریسٹ میں. تو جب بوکریسٹ گیا وہاں پہ کچھ میرے ایک دو والد صاحب کے جاننے والے تھے, ان سے ملاقات ہوئی, ادھر ادھر اور لوگوں سے ملاقات ہوئی. اور آئی تھنک یہ کیا ہوگا یار, یہ وہ والا ورلڈ کپ ہے فٹ بال والا جس میں میسی ہار گیا تھا فائنل جرمنی سے. اب مجھے 14 ہیں شاید, 13 ہیں 14 ہیں شاید 14 ہیں. تو جب وہ والا ورلڈ کپ ہیگوائن نے مس کیا تھا, تو وہ والا ورلڈ کپ میں رومینیا میں تھا, اور میں میچ فٹ بال کا کافی شوقین تھا, تو میں فٹ بال دیکھ رہا ہوتا تھا. تو جو میرا بزنس پارٹنر ہے آئیکن 7 میں, ہی از اے رومینین, ان کی ایک ایجنسی تھی. خیر اس ٹائم پہ وہ مجھے ملے فٹ بال دیکھتے ہوئے, تو ہماری بات چیت ہوگی, دوستی یاری ہوگی. اتفاقاً میں ایک اور چیز پہ میں کام کر رہا تھا, وہ ایک فلم تھی آپریشن O21 کے نام سے. جامی بھائی ڈائریکٹر تھے, اذان سمی خان اس میں پروڈیوسر تھے. تو اس پہ کام کر رہا تھا. تو وہ ان نے پوسٹ پروڈکشن کی جگہ بوکریسٹ بھی فائنلائز کی تھی, تو وہ بھی آئے ادھر. تو ان کو مارکیٹنگ چاہیے تھی فلم کی. تو اس ٹائم اتفاقاً میری گیبی سے بات ہو رہی تھی, تو گیبی نے مجھے کہا, گیبریل اس کا نام ہے, اس نے کہا کہ یار کیا کام کر رہے ہو. میں نے کہا یہ, اس نے کہا کام دکھاؤ. میں نے کام دکھایا, اس نے ایک ایجنسی دیکھی, دوسری ایجنسی دیکھی, پھر اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ یہ بہتر ہو سکتا ہے, وہ بہتر ہو سکتا ہے. میں کوئی 23 کا ہوں گا اس ٹائم, 24. میں نے کہا یار میں کیا کروں, سب سے میں نے تو فلمیں بنانی ہیں. تو خیر اس کے بعد کیا ہوا کہ میں واپس لنڈن گیا, O21 نکلی, obviously didn't do well, it was a flop. تو جو مووی والی سائڈ تھی ادھر سے تو ہمیں لات پڑ گئی. انگلینڈ میں نے رہنا نہیں تھا, پاکستان میں نے واپس آنا تھا, کیونکہ حالانکہ میرے پاس برٹش پاسپورٹ تھا اپنے والد صاحب کے تھرو, لیکن دل تھا پاکستان آنے کا. تو پھر میں نے گیبی کو فون کیا, میں نے کہا یار تو کہہ رہا تھا یہ ایجنسیز پوری ہیں, تم کیوں نہیں کھول لیتے ایجنسی پاکستان میں. کہتا کون چلائے گا. میں نے کہا میں چلاؤں گا. تو کہتا ٹھیک ہے تم ایجنسی کھولو, میں آ جاؤں گا پاکستان اور ہم کوئی ڈیل بنا لیں گے. پھر میں پاکستان گیا, 4-5 انٹرن رکھے, 1-2 اور فل ٹائم لڑکے رکھے گھر کے اندر ہی. اس ٹائم تو گھر کے اندر ایجنسی تھی. اور منا بھائی والا جس طرح نہیں پہلا سین ہوتا کہ وہ فیک ہاسپٹل بناتے ہیں والد صاحب کو دکھانے کے لیے, اس طریقے سے ہم نے ایک فیک دفتر بنایا, 4-5 لڑکے بٹھائے اور دھندا شروع کیا. واز یور فیملی سپورٹیو آف یو جوائننگ فلم میکنگ اور اس میں فوکس کرنا؟ پاکستان میں کیونکہ فلم انڈسٹری ہے ہی نہیں. آئی تھنک اگر آپ میرے والد صاحب سے پوچھیں تو وہ آج بھی آپ کو کہیں گے کہ وہ سپورٹیو نہیں تھے اس چیز کے. میرے والد صاحب بھی ایک انٹرپرینیور تھے, وہ بزنس میں کام کرتے تھے, IT کا کام کرتے تھے. میں بیچ میں نیو یارک فلم اکیڈمی پڑھنے گیا, تو مجھے ابھی بھی یاد ہے میرے گھر پہ کوئی ڈنر ہو رہا تھا, تو میں کوئی 3 مہینے کا کورس کرنے گیا ادھر. تو میرے والد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ وہ آپ کا بیٹا نیو یارک میں کیا پڑھنے گیا تھا. تو انہوں نے ایک سیکنڈ سوچا کہ فلم بولوں, پھر انہوں نے کہا نہیں, پھر انہوں نے کہا میڈیا بولوں, پھر انہوں نے کہا نہیں, پھر انہوں نے کہا یار وہ یہ کوئی جرنلزم انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھنے گیا تھا. میں نے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے. لیکن آئی تھنک ہر پاکستانی فیملی کے لیے مشکل ہوتا ہے یہ فلم. تو ایک بہت ہی میرے تو خیر خاندان میں بھی میرا نام محمود ہے میرے, کیونکہ فیملی والوں نے یہ چینج کیا تھا, کیونکہ ہمارا پہلے نام مراد تھا, کیونکہ میرے دادا کے رشتہ دار تھے وحید مراد. تو یہ ایک فیملی ڈائرما تھا کہ جی یہ والی دنیا سے تو دور رہنا ہے, یہ تو خراب ہے, کیونکہ انہوں نے سوسائڈ کیا تھا, ڈپریشن. ہاں وہ بھی ایشو تھا. پھر ایشو یہ تھا نا کہ گندی انڈسٹری ہے, ایسی ویسی انڈسٹری, یہ لوگ تو کہتے ہیں یہ اس کے بارے میں آج بھی کہتے ہیں, ایسا کچھ چینج تو نہیں ہوا. تو ہاں یہ بٹ آئی تھنک یو میڈ اے رائٹ کال, کیونکہ آج جو پاکستان کی فلم انڈسٹری کا حال ہے, لائک وی ڈونٹ ہیو فلمس جو کہ ریلیز ہم کر سکیں. سنیماز جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں. اسلام آباد میں ایک ٹائم تھا جب آپ آپریشن O21 کی بات کر رہے ہیں, اس وقت ایک نظر آ رہا تھا کہ شاید انڈسٹری بوم کرے. اس کے بعد پھر وہ جو بریک آیا کووڈ کے بعد, وہ ابھی تک چل رہا ہے. یار اگر آپ مجھ سے پوچھو نا, میں آج صبح کسی سے ڈسکس کرتا ہوں, مجھے کہہ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہتے ہو آپ, تو میں نے کہا میں فلمس بنانا چاہتا ہوں. 2013, 14, 2010, 12 جب سے مجھے یاد ہے بنانا میں وہی چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہے, لوگوں میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھو کرنا میں کیا چاہتا ہوں یہ والی دنیا میں. دیٹس وائی مے بی ہم تھیٹر بھی کر رہے ہیں آج کل, اور بہت ساری ملتی جلتی انڈسٹری سے ہم ریلیٹڈ ہیں. اسکوپ نہیں ہے نا, دیر از نو پوائنٹ. آپ کو جتنا بھی کوئی چیز پسند آ رہی ہو اس میں گھسنا, اگر اس کا بھی خود ہی پوٹینشیل نہیں ہے. مثال کے طور پہ جب تک سینماز نہیں ہوں گے, چیزیں نہیں ہوں گی, انڈسٹری نہیں ہوگی, آپ فلمز نہیں بنا سکتے. جب تک آپ فلمز نہیں بنا سکتے دیر از نو پوائنٹ ان بینگ ان دیم. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میرا تو ابھی بھی دل ہے, جو شاید میرا 18 اور 17 سال کی عمر سے دل تھا فلم میکنگ میں جانے کا, خواہش ہے. اور انشاءاللہ یار کبھی اگر موقع ملے, اپرچونٹی اچھی ہو,
تو وائی ناٹ. لیکن جو میں اب کر رہا ہوں یار, آئی تھنک اٹس کلوز انف ٹو دیٹ ورلڈ آف اسٹوری ٹیلنگ, آف understanding things, کہ I enjoy it, I'm enjoying it, so I'm going to keep doing it. Right. لیکن ابھی ایک دیکھیں, موویز بنیں گی تو تب جب ریلیز کرنے کے لیے بھی کوئی پلیٹ فارم ہوگا. ابھی ہماری سال کی شاید جو بڑی موویز آتی ہیں وہ 1-2 ہی ہوتی ہیں. ہمایوں سعید کی اگر آ گئی, فواد خان کر نہیں رہے, فواد مصطفیٰ کی کوئی مووی آ گئی, تو سنیماز تو بند ہو رہے ہیں. موویز چلانے کے لیے, بنانے کے لیے اس میں کاسٹ لگتی ہے, 7-8-10 کروڑ روپے, 15 کروڑ روپے لگتے ہیں اگر آپ نے بڑی بجٹ کی مووی بنانی ہے. بالکل. اور یہ بھی کم ہے شاید, اور یہ بھی شاید کم ہے. اگر ہم لوگ اپنے انڈیا میں دیکھیں یا ہالی ووڈ میں دیکھیں تو ملینس آف ڈالرز لگ رہے ہیں. جو یہ ایک نیریٹو ہمیشہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ انڈین موویز کو پاکستان میں ریلیز کرنا چاہیے تاکہ ہمارے سنیماز چل سکیں, اور اس کے اگینسٹ پہ ایک بات آتی ہے. آج کے دن یہ بات کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ انڈیا پاکستان کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے. یہ ریئلی تھنک کہ ہم لوگوں کو کراس بارڈر موویز جو ہیں وہ الاؤ کر دینی چاہیے, اسپیشلی انڈیا والی, تاکہ ہم لوگ اپنے سنیماز کو چلائیں. اس کے بعد پھر ہم یہ 4-5 چیزیں ہیں اس میں. پہلے تو یہ ہے کہ سنیما ورلڈ وائڈ بھی تو مار رہا ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں صرف مار رہا ہے. دیر از اے پرابلم رائٹ ناؤ. جو OTTs آئے ہیں آپ کے نیٹ فلکس اور امیزونس, ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو سنیما جانے سے ہی روک دیا ہے. اگر آپ دیکھیں اب ہالی ووڈ میں بھی آپ کی 8 ٹپیکل پاپ کارن مووی بن رہی ہے. صرف سمر میں صرف جراسک پارک کی ریبوٹ ہے, فاسٹ 15 ہے, وہی فلم واپس بن رہی ہے. اس کی وجہ ہے بیکاز میں اور آپ ایک اوریجنل فلم جس طرح پہلے شاید ہر جمعے کو جا کے دیکھتے تھے, اب نہیں جا رہے کیونکہ ہمارے پاس ٹی وی پہ اتنے آپشنز آ گئے. تو یہ تو مسئلہ ہے. جہاں تک انڈین موویز کی بات ہے, 100% دیر از نو کویشچن. کل کو اگر پاکستان انڈیا کی چلیں جنگ کے علاوہ جتنی بھی ٹینشن ہو, پاکستان کی گلوری ایجز میں جو آپ کی 50s اور 60s کے لائے جاتے ہیں, انڈین سنیما واز ناٹ بینڈ, اٹ واز بینڈ آفٹر دا وار, اٹ واز انبینڈ اگین. اگر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی وہ جو فلم ہے وہ فلم کی وجہ سے پروپیگنڈا ان کا پھیلے گا, تو آپ کا دماغ خراب ہے. کیونکہ یوٹیوب اور گوگل اور نیٹ فلکس اور امیزون سے وہ پروپیگنڈا ادھر آ کے فل طریقے سے ایکسپلوڈ ہو چکا ہے. یہ غلط فہمی ہے آپ کو کہ نہیں ہو رہا. پھر دوسری بات آ جاتی ہے کہ جی اس کی وجہ سے ہماری فلم انڈسٹری تھرائیو نہیں کرے گی. یہ بھی کمپلیٹلی غلط بات ہے. اگر آپ دیکھیں جب سنیما بڑھنا شروع ہوئے تھے تو فلمیں, آپ نے O2-1 کی بات کی, اس زمانے میں جب O2-1 نکلی تھی اس کے ساتھ بینگ بینگ نکلی تھی, ایک رتک روشن کی فلم. بینگ بینگ نکل رہی ہے نا, تو سنیما اونر پیسے بنا رہا ہے نا, تو وہ سنیما اونر پیسے بنا رہا ہے تو وہ سنیماز کریٹ کر رہا ہے. جو کریٹ کرے گا تو جا کے فلم بنائیں گے لوگ نا, جا کے فلم کہیں لگے گی, اس کی شوز ہوں گے, اس سے پیسہ بنے گا. تو نہیں. اور دوسری بات یہ کہ انڈین سنیما کی پولیٹکس سے کیا لین دین ہے. یہ مثال کے طور پہ انڈیا بھی پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی نہیں کھیلنے آئی, یہ جو بھی مجھے کوئی کہہ لے اس کی کوئی سینس نہیں بنتا. بالکل جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں ملکوں کی, لیکن اسپورٹس از ابو دیٹ, آرٹ از ابو دیٹ, اٹ شوڈ آلویز بی ابو دیٹ. یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا کوئی لین دین نہیں, سوری ان چیزوں سے. یہ ہماری اپنی مطلب دس از کلچر, دس از آرٹ, دس از اسپورٹس اینڈ دس شوڈ بی ابو اٹ. اور آج بھی دیکھیں نا, اگر کوئی پروپیگنڈا مووی انڈیا بنا بھی رہا ہے, فار انسٹنس اری بنا رہا ہے, تو آدھے پاکستان نے تو ویسے ہی دیکھ لیا, نیٹ فلکس پہ, امیزون پہ دیکھ لیا, یوٹیوب پہ کلپس آ رہے ہیں. اور آپ میری بات سنیں نا یار, وہ پروپیگنڈا تو آپ سائڈ پہ کریں نا. یہ جو ہم ابھی کر رہے ہیں یہی پروپیگنڈا ٹول نہیں ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سے آڈینس پاکستانی کانٹینٹ نہیں دیکھتی ہے. انڈین کانٹینٹ ہم نہیں دیکھتے. میں دیکھتا ہوں انڈین کانٹینٹ یار, سب دیکھتے ہیں. کیوں نہیں دیکھوں گا میں انڈین کانٹینٹ؟ بہترین کانٹینٹ ہے یار. اور اس کانٹینٹ کریٹر جس نے ایک فلم بنائی ہے, مثال کے طور پہ راکی اور رانی کی پریم کہانی کا کیا لین دین ہے پاکستان انڈیا سے؟ وہ ایک کہانی ہے دو لوگوں کی, اس کا کوئی لین دین نہیں ہے. اب آپ بین کرنا چاہتے ہو, بین ایک آدھا فائٹر اور اس طرح کی فلم کرنا چاہتے ہو کر دو. اس کے ابو اینڈ بیونڈ بین کرنے کی کوئی سینس نہ بنتی نہیں. آپ مڈل ایسٹ میں اس طرح کی موویز بین ہوتی ہیں نا, تو وہ پورا پرابلم پاکستان کا میرے حساب سے یہ ہے کہ وی آر ناٹ بزنس مائنڈیڈ پیپل. ہم لوگوں کو بزنس نہ سمجھ آتا ہے, نہ ہم لوگوں کو بزنس کے ڈائنامکس پتہ ہیں. آپ اگر ایک سنیما ہے وہ کروڑوں روپے چل کے بنا رہا ہے, وہ آپ کے نیریٹیو کو بھی پروموٹ کرے گا, پر تبھی کرے گا جب وہ چل رہا ہے. اب آپ بند ہی کر دیں کسی چیز کو پوری طریقے سے, تو وہ کیا چلے گا کیا نہیں چلے گا. اور میں اس کا پروف آپ کو دکھا سکتا ہوں. آپ مجھے بتاؤ ہمارا نیریٹیو آج کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. کہیں. مشرف صاحب کو میڈیا پسند تھا نا, مشرف صاحب کو کلچر پسند تھا, مشرف صاحب کو شوق تھا ان چیزوں کو کھولنے کا. آج کا میں مشرف صاحب کی تعریف نہیں کر رہا, میں صرف آپ سے ایک سمپل آرگیومنٹ کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں جہاں سب ہم نے بین کیا ہوا ہے اپنی طرف سے, ٹویٹر سمیت یا ایکس جو بھی آپ نے اس کو کہنا ہے, آج کا نیریٹو ہمارے ساتھ ہے
کہ حکومت کے ساتھ ہے, کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو کلیئرلی نہیں چل رہا نا. آپ میری بات کیوں سن رہے ہو؟ آپ مجھے اسٹیٹس دکھا دو نا. کیا آج پبلک سینٹیمنٹ آپ کے ساتھ ہے؟ کیا لوگ خوش ہیں آپ سے؟ آپ نے جتنا بین کیا اتنے وہ خوش کم ہیں. جتنی غربت پھیلے گی, جتنی لیک آف انٹرٹینمنٹ ہوگی, جتنی لیک آف کلچر ہوگا, اتنا مزید لوگ تپیں گے. اور یہ فیکٹ میں نہیں آپ کو بتا رہا, یہ آپ کے سامنے ہے. جتنے سال گزرے ہیں آپ کی بیننگ سے, اس سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ آپ دیکھیں نا, ہم لوگوں نے تو 5 سال یوٹیوب پر فیس بک بین کیا. ہمارے ہمسایہ ملک میں کتنی ترقی ہوئی اس میں, انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا میں اپنے وہ لیڈرز بن گئے. ہم لوگ کسی ٹاپک کو لے کے, کسی ایشو کو لے کے اس کو بین کرتے ہیں ہم لوگوں نے, تو نقصان ہمارا ہی ہے. اور آپ ایکس کی بات کریں, ایکس کیا ہی بین ہوا ہے, ہمارا پرائم منسٹر وی پی این لگا کے یوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. تو دس از سم تھنگ وچ از ویری پیٹی ان مائی اوپینین. اور یار اب دیکھو, اب وہ دنیا آ گئی ہے جہاں نیریٹیو از دا فیوچر. مطلب مثال کے طور پہ اب جنگیں جو پرانے زمانے میں ہوتی تھیں وہ تھوڑی سی چینج ہوتی تھی. یہ تو امریکہ کو بھی ریئلائز ہو رہا ہے نا. یو کانٹ فائٹ دا وار یو یوز ٹو فائٹ پہلے کے, میں آ کے آل گنز بلیزنگ کاؤ بوائے اسٹائل لڑائی لڑوں گا. اب دماغ کی گیم ہے, ٹیکنالوجی کی گیم ہے, اور نیریٹیو اور میڈیا کی گیم ہے. اور نیریٹیو اور میڈیا پہلے ایسے ہوتا تھا کہ آپ ڈان کو کنٹرول کر سکتے ہو, آپ سینما کو کنٹرول کر سکتے ہو. اب آپ کی جیب میں ہے یار, اور میں نہیں کنٹرول کر سکتا. میں یہ نہیں کنٹرول کر سکتا یار کہ میرا بچہ کیا دیکھے گا ٹی وی پہ, وہ کیا سیکھے گا, کیا سمجھے گا. اب آپ نے اپنی آلٹرنیٹیو, اگر یہ چائے آپ مجھے پلا رہے ہو کافی کی جگہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ مجھے کچھ بھی نہیں دے رہے تو میں جا کے لیگلی کہیں سے کافی لا کروں گا کیونکہ مجھے چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ ہمیں اپنے ہیروز نہیں دے رہے تو میں آئی ول گو فائنڈ آلٹرنیٹیو ہیروز. دے مائٹ بی امیریکن, دے مائٹ بی انڈین. اور یہ میری غلطی نہیں ہے, یہ آپ کی غلطی ہے, آپ مجھے ہیرو ہی نہیں دے رہے. اور یہ پرائم ایگزامپل ابھی پی ایس ایل کی دیکھیں نا, پاکستان ٹیم کی 2 سال کی پرفارمنس. پی ایس ایل میں کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس سال. میں نے میچز نہیں دیکھے, مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھے کہ نہیں دیکھے. میں گیا پہلے میچ میں اسلام آباد لاہور, اور میں اسلام آباد یونائٹیڈ کے ابھی تک کتنے سیزن ہو گئے, 10واں سیزن ہے شاید. میں شاید ہر سال نا اسلام آباد کا ایک میچ دیکھا, پی ایس ایل فائنلز دیکھے. بڑا مجھے پی ایس ایل پسند تھی ٹو بی آنیسٹ, ابھی بھی ہے. لیکن یہ آپ کی بات بالکل دیکھو, لیکن اس کا بھی ایک اچھا ایگزامپل ہے نا, آپ نے اس چیز کو گرو نہیں کرتے ہوئے دیکھا. کیوں ہے کہ یار ملتان سلطانز کا اونر کہہ رہا ہے کہ یار میں نے نہیں رینیو کرنا, کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ یہ پاکستان میں لوگ کرکٹ سے پیار نہیں کرتے, آف کورس کرتے ہیں. آپ نے وہ چیز اب اتنی ہی یار اب مطلب پولیٹیسائز کر دیے. دیکھیں پولیٹیسائز ہی ہو گیا نا ایک طرح سے. آپ نے اس کو اس لیول پہ لے آؤ یار, جب جیسن ہولڈر 40 سال کی عمر میں آگے ادھر بیسٹ بالر ہے, سیکنڈ بیسٹ حسن علی ہے 35 سال کا, عامر ریٹائرڈ ہے, اماد ریٹائرڈ ہے, مطلب وارنر. ہاں مطلب خیر جی ہمیں جو وارنر ملا ہے وہ تو لٹرلی دراز والا ملا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا, تو میں کیوں دیکھوں؟ اور پھر مسئلہ یہ ہے, ساتھ میرے فون ہے, فون میں میرے ٹیپ مینٹ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, لیکن وہ آئی پی ایل دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ساتھ میں فون پہ آئی پی ایل لگاتا ہوں. اب یار 14 سال کا بچہ چھکے مار رہا ہے جوفرا آرچر کو یا جس کو بھی, اٹس انکریڈیبل. وہ شو پیس انکریڈیبل ہے, وہ چیزیں بہتر ہیں. دیکھو اب یہ سوال ہی نہیں ہے کہ آئی پی ایل اور پی ایس ایل کی کمپیریزن ہے, اب سوال یہ ہے کہ پی ایس ایل کی دوسری لیگز کی کیا اوقات ہے, اور آنیسٹلی وہ بھی شاید ہم سے بہتر ہے. یہ فیکٹ ہے نا. ایون آئی انجوائے بگ بیش مور دین پی ایس ایل ویری آنیسٹلی. اس سال کا پی ایس ایل دیکھ کے, جس میں آپ نے رائٹلی پوائنٹ کیا آپ نے, جیسن ہولڈر, ہم لوگوں نے پورا اپنی لیگ جو ہے وہ ڈیوڈ وارنر اور کین ولیمسن کے نام پہ ہم لوگوں نے بیچنے کی کوشش کی, اور کین ولیمسن اب آیا. دس از سم تھنگ وچ از bizarre. ڈیوڈ وارنر از ویل پاسٹ ہز پیک, ویل پاسٹ, اور کین ولیمسن واز نیور دا گریٹسٹ T20 کرکٹر. اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ آ جاتی ہے نا کہ آپ میری بات سنو یار, ہیرو میں نے دیکھنے ہیں نا, تو ہیرو کے لیے اب, لیکن یار مجھے کرکٹ کا تو خیر میں ڈپریسنگ ویو دینا نہیں چاہ رہا, لیکن مجھے کبھی بار تو ڈر کرکٹ کا یہ لگتا ہے کہ اب ہم شاید, پہلے تو یہ پالیٹکس کا مسئلہ تھا نا, لیکن جب اتنے سال پالیٹکس چلتی ہے تو ایک پوائنٹ آ جاتا ہے جو ہمارے ہاکی کے ساتھ ہوا تھا, کہ آپ کو کیا پتا کہ آگے یہ اینڈ ہے, یہ بگننگ آف دی اینڈ ہے, یا یہ بس ایک وہ پیچ ہے. یار بیچ میں بھی تو پیچز آئے تھے نا, جب راؤ افتخار انجم وغیرہ ہوتے تھے, بھی مشکل ٹیمز تھی ہماری تھوڑی, لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ پیچ ہے. پر اس میں ایک رے آف ہوپ ہم لوگ کو یہ مل جاتی تھی کہ اس دور میں ہم لوگ 2009 کا T20 ورلڈ کپ جیت کے تو ایک ایکسٹینشن مل گئی, پھر جب ڈاؤن ہونے لگے تو 17 کی چیمپئنز ٹرافی جیت گئے. آئی ڈونٹ ایون تھنک وہ, یار میں جب میچ دیکھنے گیا نا تو میں نسیم کو دیکھ رہا ہوں, یار میں شاہین کو شاہین اچھا ہے دیکھنے میں, تو اچھا ہے ایٹ لیسٹ, رائٹ. حارث رؤف ٹھیک ہے تیز ہے, لیکن یار میں کمپیئر کرتا جب میں بچہ تھا, یار ہم سمی کا اس زمانے میں کوئی اتنا ریٹ نہیں کرتا تھا محمد سمی کو. محمد سمی آج ہوتا نا, ان سب سے بہتر ہوتا عمر گل آج ہوتا نا,
رانا نوید آج ہوتا یار, شبیر احمد ایک ہوتا تھا لمبا سا, ہاں وائڈے کرا کے سچن کو بول کیا تھا یار. اب جس طرح شبیر احمد کی ہم نے بات کی نا یار, شعیب اختر میری پوڈ کاسٹ پہ آیا تو اس نے ایک بات کی تھی جو ایٹ دا ٹائم کہ کیا باتیں کر رہے, کہتا ہے یار یہ لوگ نا ہماری کیمپ میں نہ فٹ آئیں, جو کیمپ میں آ کے بالر نہیں ہوتے. اب میں نہیں یہ کہہ رہا کہ یہ سچ ہے یہ سچ نہیں ہے, لیکن یار دیکھو پرفارمنس ہوتی ہے, اور اگر جیسن ہولڈر 40 کی عمر پہ وکٹیں لے رہا ہے نا تو نسیم اس ساتھ کھڑا اس کو بھی لینی چاہیے. اور اگر ایک حسن علی جو ٹیم میں نہیں رہا اتنے عرصہ, جس کو ہم سب پتہ نہیں کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں اس سے, وہ وکٹس لے رہا ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ حارث رؤف اور شاہین نہ لیں. وہی وکٹیں ہیں, وہی سچویشن ہے, وہی پلیئرز ہیں. اگر ڈیوڈ وارنر اور یہ سب پاس در پیک ہیں تو مجھے نسیم کو 5 وکٹس پر میچ دیکھنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عماد وسیم ہمارا گن بالر ہے. کیونکہ نسیم شاہین حارث تو پریمیم فاسٹ بالرز ہیں نا پاکستان کے. یہ ہم انہی کے نام پہ ہم لوگوں نے پچھلے 2-3 سال میں اپنی وکٹ بیچی. اگر یہ لوگ نہیں لے سکتے تو دیر از سم تھنگ ویری رانگ وتھ پاکستان کرکٹ. ہاں, اور آپ لوگ یار وہی والی بات ہے نا, آج یہ اتنا کوئی پرانا ٹائم نہیں, ہم 3 سال پہلے ان کو بمراہ سے کمپیئر کرتے تھے. اب ہم اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی یار صرف جیسن ہولڈر سے بہتر بالنگ کرا لو. 40 سال کا ہے یار, اور جیسن ہولڈر کبھی بھی اتنا کوئی خاص بالر نہیں تھا. ہاں اپنی پیک پہ بھی اچھا نہیں تھا, پیک بھی اچھا نہیں اچھا تھا لیکن ایوریج تھا. اب ہم بھی کیا کہیں نا, ہمارے بھی تو اچھے نہیں ہیں نا, لیکن یہی ہاں اس سال مجھ سے بھی نہیں دیکھا جا رہا. اور ہم تو خیر پرو پاکستانی میں ہمارے پاس پرو اسپورٹس بھی ہے تو ہم کوریج وغیرہ بھی بہت کرتے ہیں اس کی. لیکن یار میں سمجھ سکتا ہوں, میں اب اپنی ٹیم پہ بھی کیا پریشر ڈالوں کہ یار آڈینس بڑھاؤ فلاں کرو یہ کرو, جب یہاں برانڈس کو کیا پریشر ڈالوں کہ یار اس میں انویسٹ کرو کرکٹ یہ وہ, جب دل خود ہی کہہ رہا ہے کہ یار یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. مطلب آپ اٹس اسکیری. آئی تھنک یہ پہلی دفعہ ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ کرکٹ کا حال کافی خراب ہے. آپ یقین مانیں, جیسے آپ اسلام آباد میں پلے بڑے ہیں, میں پشاور میں پلا بڑا ہوں. اٹس بین 8 ایئرس ہم جہاں اسلام آباد میں موو کیا ہوں. ہم ہر سال PSL کے میچز میں میری فیملی ہم پشاور کی جرسی پہن کے جا کے میچ دیکھتے ہیں. اس سال ہماری جرسی جو ہے وہ ہماری کبرز میں پڑی ہوئی ہے. میچ پہ تو چھوڑیں, ٹی وی پہ نہیں دیکھا جا رہا. وہ مجھے لگتا ہے اس کی وجہ یہ جو ٹیم کی پرفارمنس ہے, جو ٹیم میں ایک نیگیٹیوٹی جو پھیلی ہوئی, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو نیریٹو جس طریقے سے چلا رہے ہیں, چاہے وہ پلیئرس کی PR ہو یا وہ پلیئرس کی PR نہ بھی ہو, وہ بھی مجھے لگتا ہے ایک پرابلم ہے. یار یہ سب بھی مانا, میں بھی یہ کہتا ہوں, لیکن اس کے اوپر میں آپ کو ایک سمپل بات بتاتا ہوں نا. ایک میچ کلوز تھا, آئی تھنک 9 یا 10 میں سے جتنے بھی میچ ابھی ہوئے ہیں. یہ مجھے اس دن ساتھ جو میں سب پرو اسپورٹس میں بتا رہا تھا, میچ بھی اچھا نہیں ہو رہا, میچ کلوز بھی نہیں ہو رہا, رن زیادہ بھی نہیں بن رہے, بالنگ بھی کوئی کریزی نہیں ہو رہی. تو میں دیکھوں کیا. دیکھیں ایک تو ہماری سینٹیمنٹ ہے نا, لیکن یہ بات میں بھی مانتا ہوں کہ کل اگر میں سنوں کہ یار سنا نسیم شاہ نے ہیٹرک لے لی, تو میں بھی بولوں یار چکر میں ہائی لائٹس دیکھتا ہوں. یا میں سنوں کہ یار آئی ڈونٹ نو حسن نواز, یا میں نے دیکھی سب زیادہ فرحان کی اننگز, جو کوئی مجھے آپ کریزی چیز تو دکھاؤ نا. آپ مجھے بتاؤ کہ یار ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. اب وہی والی بات آ جاتی ہے نا کہ کیا دیکھیں ہم. ایک انجرڈ بیچارہ فخر ہے, سائم ہے, سائم کے ساتھ بابر ہے, بابر کا اب وہی والی بات ہے. میں نے ایک وہ دیکھا تھا جب سائم کو عامر گالیاں دے رہا تھا اور بابر کو آؤٹ کر رہا تھا. اب یار وہی والی بات ہے, آپ نے 2009 کی بات کی, 2009 میں آپ کے پاس محمد عامر تھا, 2009 میں آپ کے پاس بڑی ٹیم تھی, عمر گل تھا, 2009 میں آپ کے پاس شاہد افریدی تھا. 2009 کی ٹیم, ایک ٹیم کبھی پاکستان کا, میں شاید بھی آپ کو بتاؤں, پاکستان کا پرابلم یہ ہے, پاکستان کی جو ٹیم کے اندر پالیٹکس ہوتی ہے. 2009 میں آپ نے بات کی نا, 2009 کا T20 ورلڈ کپ ہم جیتے. 2009 کا یا غالباً 10 کا تھا چیمپئنس ٹرافی, جس میں قرآن پہ حلف اٹھایا گیا یونس خان کے خلاف. ٹیم تو تب بھی بہت اچھی تھی, 90s کی بھی بہت اچھی تھی نا, وہ کچھ جیتے, یہ تھوڑا بہت جیت گئے. یہی تو فرق ہے نا جو اس دفعہ ڈر لگ رہا ہے کہ 2009, 10, 11 میں نا صرف پالیٹکس کا ایشو تھا. اس دفعہ کوالٹی کا بھی ایشو ہے, کوالٹی کا ایشو ہے نا. پالیٹکس تو چلو ہے, پالیٹکس تو میں ڈینائی نہیں کر رہا. آپ مجھے بتاؤ نا کہ کدھر, سمپل بات ہے یار, آپ مجھے بتاؤ ان پوری بولنگ لائن اپ میں کون سی وہ بولنگ ہے 2009 کی نہیں, 2017 کی نہیں, یہ سب ان سے بہتر ہے. پھر آپ مجھ سے پوچھو بیٹنگ لائن اپ کی, یار ہاں نام ہوگا بابر کا, اور بابر تھا بہت اچھا. یہ کرنٹ بابر یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. تو ایک ہمارے پاس سائم ہے جس سے ہمیں کوئی امید ہے, دیٹس اٹ. باقی ہیں یار یہ بچے ابھی بہت ینگ ہیں نا, اب عبداللہ اور اس طرح کے جو ینگسٹرز ہیں ابھی ان میں ٹائم لگے گا. لیکن دیکھو کوالٹی کا ایشو ہے, کوالٹی کا, اور اس میں پھر وہ بہت لمبی ڈسکشن ہو جائے گی, ایک اسپورٹس پوڈ کاسٹ بن جائے گا. لیکن یہ ہے کہ کنسسٹنٹ چانس, پالیٹکس شوڈ بی سیٹ اسائڈ. اور آپ نے شاید آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے, پاکستان ٹیم واز ایکچولی پریٹی مچ ڈوئنگ ویل
جب تک ذکا اشرف پی سی بی چیف اپوائنٹ نہیں ہوئے تھے. آئی ڈونٹ نو وٹ سارٹ آف پرابلم ہی ہیڈ وتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کہ آپ نے اگر کسی ایک مینجمنٹ فرم کو نکالنا ہے, پھینکنا ہے, تو آپ اس کا ایک طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے. آپ کیپٹن پہ کیپٹن بدلتے جا رہے ہو, جو ایک جیلڈ اپ ٹیم ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ بابر اعظم کوئی بہت بڑا کیپٹن پاکستان کا رہا ہے, اور اس کی کپتانی میں پاکستان نے ایک T20 ورلڈ کپ کو فائنل کھیلا, ایشیا کپ کا سیمی فائنل کھیلا. آپ ٹیم کے اندر اتنی نا اتفاقی پھیلا دو, جو کوالٹی پلیئرز ہیں ان کی کوالٹی بھی ختم ہو جائے. اور کیونکہ یہی پلیئرس ہیں نا, دیکھیں 2018-19 سے لے کے. ہاں دیکھو, میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, میں صرف ایک بات اس سے جہاں پہ کہوں گا نا, پاکستان کی پالیٹکس کا تو ہمیں پتہ ہے, پاکستان کے مسئلوں کا ہمیں پتہ ہے. سب سے بڑا شاید پالیٹکس اور کرپشن اور مسئلے مسائل 90s میں ہوتے تھے. یہ 90s تو مشہور ہی اس چیز کے لیے نا, کہ صبح کو کوئی کپتان, شام کو کوئی اور, صبح کو کوئی چیئرمین, شام کو کوئی اور. آج بھی ہوتا ہے, وہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. یہ وہی ہے جو میں اور آپ اپنی بات کریں. اگر میں کرکٹ سے نکل جاتا ہوں, چلو کرکٹ کی پوڈ کاسٹ نہیں ہونی چاہیے, لیکن سمپل بات ہے نا کہ میں کرکٹ از اے مائکروکازم آف پاکستان. اگر آپ نے یہ کہنا ہے نا کہ یار ایسی بات ہے کہ جی ہمارا سسٹم نہیں ہے, حکومت صبح کو کوئی حکومت, کل کوئی اور, کبھی اسٹیبلشمنٹ انوالوڈ, کبھی کوئی اور, تو میں ان لوگوں سے وہی بحث کرتا ہوں, یار آپ ابھی بتا رہے تھے آپ کی فیملی بزنس کا ہے, آپ کے والد صاحب نے اپنی زندگی میں کچھ بنایا, آپ کے دادا نے بنایا, وہ بھی تو اسی پاکستان میں رہتے تھے. وہ شاید ہم اس سے مشکل پاکستان میں رہتے تھے یار. مطلب جو ہمیں سننے کو آتا ہے اس زمانے کا, زیا کے ایرا کا, اس کا ایرا کا, بڑے مشکل وقت تھے یار. ایٹنگ گراس تو کیا نہیں, تو یار انہوں نے بھی تو کچھ کیا نا. اور آج کے دور میں میڈیا چلانا از ریلیٹیولی ایزی ایز کمپیئرڈ ٹو زیا کا دور یا پہلے. میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ یار اگر میں اس ملک میں فیل ہوا تو میں فیل ہوا اپنے بلبوتے پہ, اپنی وجہ سے. یہ اور یہ پھر اگر میں واپس اس کو کرکٹ کے اندر لے کے جاؤں, اگر ایک اور ریفرنس آپ کو دوں, شعیب ملک نے مجھے یہ بات کی تھی کہ یار تم لوگ مینٹیلٹی کہتے رہتے ہو پالیٹکس, ہو کہتے کہ تجھے لگتا ہے میرے زمانے میں نہیں تھی, کہتے لیکن ہم پھر لڑتے تھے, جھگڑتے تھے, شاید ایک دوسرے کے ساتھ پالیٹکس کرتے تھے, لیکن کھیلتے بھی تھے. اب آپ کہہ سکتے ہو یار وہ کیا جیتا, کوالٹی بھی تھی نا, وہی والی بات ہے کہ کوالٹی کی. آج کی ٹیم میں کوالٹی سے زیادہ مینٹیلٹی تھی نا یار. آپ میری بات سنو یار, وہ کون اس دن کہہ رہا تھا, پشاور زالمی والی, شاید آئی تھنک جاوید افریدی نے کہا تھا کہ ہم نے بابر اعظم کو ٹیم سے اس لیے نکالا تھا, کراچی کے انہوں نے سلمان اقبال نے کہا تھا. کیوں نکالا تھا؟ کہ وہ اوپننگ جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے. اب دیکھیں, اب میری بات سنو یار, جتنا مجھے یاد ہے نا پرانے زمانے میں, آپ شاہد افریدی دیکھ لو, شعیب, میں آپ کو بڑے لیجنڈس کے نام نہیں لے رہا, وسیم, وقار, عمران, ان کو سائڈ پہ کرو. شاہد افریدی, شعیب ملک, محمد حفیظ, مجھے یاد ہے یار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جہاں تم ان کو بھیجتے تھے, کھیلتے تھے نا. حفیظ بالنگ بھی اوپن کر لیتا تھا, بیٹنگ بھی اوپن کر لیتا تھا. حفیظ نے تو اپنے کیریئر کے آخر میں چھٹے پہ بھی کیا اور پرفارم بھی کیا ہوتا ہے. پرفارم بھی کیا ہے. ہاں تو میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا ہوں تو وہ لوگ کرتے تھے نا, تم کیا بچے بن رہے ہو یار. یہ دیکھو یہاں پہ مینٹیلٹی کا ایشو ہے. مینٹیلٹی یہ ہے کہ ڈرتے ہیں. میں یہ بات مطلب میرے لیے کہنا آسان ہے, میں کون سی کرکٹ کھیل سکتا ہوں پروفیشنلی, لیکن ہماری زندگی میں ہم سب کی بات کروں, مطلب میرا بھی بہت آسان ایکسکیوز ہے. ہم بولیں یار کووڈ آ گیا, ریسیشن آ گیا, حکومت گر گئی, دوسری حکومت آئی, ایسا ہے ویسا ہے, انڈیا کے ساتھ جنگ چھڑ گئی, ٹیرفس لگ گئے, تو بہانے تو ہیں. لیکن یار دیکھو اینڈ میں مطلب نو ون ول ریممبر یور نیم. اگر آپ بہانے مارتے رہو نا تو یہ تو بہت آسان ہے. اور یہ ہمارے پلیئرس کو مجھے لگتا ہے ایک بہت اچھا ایکسکیوز ملے, کیونکہ آج میڈیا تگڑی ہے, آج کوریج زیادہ ہے. 90s میں آپ کو لگتا ہے یہ سب نہیں ہو رہا تھا, ادھر تو پتہ نہیں میچ فکسنگ, تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوتا تھا, بہت کچھ ہو رہا تھا. لیکن وہی والی بات ہے کوالٹی کی, جہاں بات ہے کہ وہاں پھر کوالٹی تھی, اگر ایگو بھی تھی تو وہ ایک اینڈ سے اگر وقار 5 لے رہا تھا تو دوسرے اینڈ سے وسیم بھی 5 لے رہا. اور کوالٹی کے ساتھ مینٹیلٹی ایک, دیکھو آپ روز اگر ایک چیز کرنا چاہو, اور سمپل باتیں نا یار. آپ میری بات سنو, آپ پاکستان کی ٹیم کی فزیکل فٹنس دیکھو, مانا 90s میں بھی نہیں تھی, آج ضروری ہے نا. آج ضرور, بالکل, کل ضروری نہیں تھا. تو اگر ضروری ہے تو آپ کو یار کیوں نہیں بھاگ سکتے ڈبل, کیوں نہیں فیلڈنگ کر سکتے بہتر یار. یہ مجھے یہ کہنا کہ وہ جی فیلڈنگ کوچ نہیں ہے, جا یار اتنا اس لیول پہ جا کے فیلڈنگ کوچ کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے بھائی جان. آپ میری بات سنیں, وراٹ کوہلی نے وہ فیمس ایک انٹرویو میں کہا تھا نا کہ وہ اس نے شیشے میں دیکھا, کہا کہ یار بس ہم لائف اسٹائل چینجز کرنے, اتنی بات ہے نا. اعظم خان شاید پاکستان کا سب سے اچھا ہٹر ہو اگر وہ فٹ ہو, ہمیں کیا پتا, لیکن فٹنس پہ کام کس نے کرنا ہے یار. مطلب وہی والی بات ہو جاتی ہے, اگر سب انجر ہو ہی جا رہے ہیں, سب کو مسئلے ہو ہی جا رہے ہیں, ڈبل بھاگا نہیں جا رہا ہے, 150 پہ کنسسٹنٹلی کرائی نہیں جا رہی, تو دیٹ شوز یو کہ اٹس اے ویک مینٹیلٹی نا. اور جو 150 کرا رہا ہے اس کی لائن ٹھیک نہیں ہو رہی. پھر انفارچونیٹلی پاکستان کرکٹ سے دل کافی لوگوں کا اٹھ گیا ہے. آئی نو سم پیپل جو کہ ہارڈ کور فینس, لائک میں تو بچپن سے, آپ بھی فالو کرتے ہیں, ہم بھی فالو کرتے ہیں, اب تو دل اٹھ گیا. لیکن یہ کہ ابھی جسٹ ہوپ اینڈ پرے کہ یہ ایک ڈیمائز نہ ہو پاکستان کرکٹ کا, یہ ایک فیز ہو جو کہ گزر جائے. ادروائز جو ہاکی کا, اسکواش کا جو فیوچر ہوا ہے,
کرکٹ کی صرف سیونگ گریس یہ ہے کہ نا کرکٹ سے لوگ پیار بہت کرتے ہیں, ماسز کا گیم ہے, میسز کی گیم ہے. تو یار جب تک میسز ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ, اگر میں آپ کو اس کا فٹ بال سے مثال دوں تو انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کبھی بری ہو نہیں سکتی, کیونکہ پیسہ ہے نا. کتنی بری جنریشنز بناؤ گے, وہ آپ کو پیسہ لگا کے ایک اچھی جنریشن انہوں نے کرکٹ کی بھی نکال لی, اب تو لگ رہا ہے فٹ بال کی بھی نکال رہے ہیں, کیا پتہ کچھ جیت بھی جائیں. یہ تو ہو جاتا ہے. لاسٹ 2 ٹورنامنٹس میں تو فائنل سیمی فائنل کھیلا ہے, ورلڈ کپ میں بھی, یوروز میں بھی. آپ فٹ بال فالو کرتے ہیں؟ وچ کلب ڈو یو سپورٹ؟ آپ لوگوں کا اچھا ٹائم چل رہا ہے پھر, بیکاز آئی سپورٹ مینچسٹر یونائٹیڈ. ہاں آپ لوگوں کو بھی اچھا ٹائم چل رہا ہے یار. کیا اچھا ٹائم چل رہا ہے, 17ویں نمبر پہ ختم کرنے کا یہ چانسز ہیں یار. ریلیگیٹ نہیں ہوا, اچھا ٹائم ہی ہے. اور ریلیگیٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ 3 ٹیمیں بہت بری تھی, ورنہ تو پکا اس دفعہ ریلیگیشن کا ہم لوگوں کا پلان تھا. یار آئی تھنک یونائٹیڈ فینس کو تو میں ہمیشہ یہ کیا کوئی بہت زیادہ فٹ بال دیکھتا ہوں, کوئی ارلی 2000 سے 2001 سے شاید. تو میں نے جو یونائٹیڈ فینس میرے آپ کی طرح جب مجھے ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نا اچھا ٹائم برا, یار تم لوگوں نے اتنے اچھے ٹائم گزارے, تو اب تو انسان کے بچے بنو اور انجوائے کرو یار. یہ دیکھو یہ بھی ایک فیز ہے. مجھے کبھی کبھار نا ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر آرسنل, جس طرح بھی آرسنل چیمپئنز لیگ سیمی فائنل میں, اگر آرسنل چیمپئنز لیگ جیت جائے نا تو ایک لحاظ سے مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ آگے کرنا کیا ہے, واٹ نیکسٹ, کیونکہ وہ پورا شغل ہی از چیسنگ دی انچیسبل نا. مطلب میں پاکستان کرکٹ اور آرسنل کا فین ہوں, میں نے بہت کم جیت دیکھی ہے اور میں شاید جیت سے میں وہ مزہ ہی نہیں ہے. وہ انڈر ڈاگ اسٹوری ہوتی, اگر پاکستان انڈیا کی طرح ٹورنامنٹ جیتتی رہے اور آرسنل میڈرڈ کی طرح چیمپئنز لیگ جیتتی رہے تو اس میں وہ مزہ ہے. آئی ڈونٹ نو, مطلب یہ ایک اپنا شغل ہے نا. اب جب یونائٹیڈ لیگ جیتے گی اٹ ول فیل 10 ٹائمز بیٹر دین جب ہر سال جیت رہے تھے. پر مجھے نظر نہیں آ رہا جیتتے ہوئے ان کی لیگ, جو ان کے حالات ہیں, جو ان کے فائنینشیل سچویشن ہے, جو ان کے اونرز ہیں. لائک قطر جو ہے وہ خریدنا چاہ رہا تھا, سر جم ریڈکلف جمپڈ انٹو دا بڈنگ وار, انہوں نے کہا میں 25% خرید لیتا ہوں. گلیزرز کو کہا تم لوگ رہو میں لیتا ہوں. اب نہ ان سے وہ چلایا جا رہا ہے, نہ ان سے اپنا دوسرا کلب چلایا جا رہا ہے. اوبویسلی ہمیں انٹرنل ورکنگس کا پتہ نہیں ہے, لیکن میں لوگوں سے ہمیشہ یہ آرگیو کرتا ہوں کہ جو یونائٹیڈ کی سچویشن ہے نا از ایگزیکٹلی دا سچویشن آرسنل ور ان بیفور دے گاٹ میکیل آرٹیٹا, رائٹ؟ نہیں تو یہی سچویشن تھی نا. کرونکے آؤٹ تھا, یہ تھا, وہ تھا, کرپٹ ہیں, ایسا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں جوش کے بارے میں, جو بیٹا ہے اس کا, کہ یہی کہتے تھے کہ یار نہ وہ گیمز پہ آتا ہے, ایسا ہے ویسا ہے, ڈس انٹرسٹیڈ ہے. ملک جو ہیں آپ کی اکانومیز اور اسپورٹس ٹیمز بھی ساری ایک ہی چیز میں, ایک چیز ہمیشہ ہوتی ہے کہ یو آر ون گڈ لیڈرشپ ٹیم اوے فرام کمپلیٹ اوور ہال. اور یہ آپ کے سامنے ہے. مطلب بارسا ختم ہو رہی تھی, بند ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, دے مائٹ ون دی چیمپئنز لیگ دس ایئر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو جسٹ ون گڈ مینیجر ہوئے. اتنا کچھ چاہیے نہیں ہوتا آپ کو. میں تو لوگوں سے, یہ جو لوگ کہتے ہوئے رہتے نہیں ٹین ہاگ کی غلطی نہیں, اس کی غلطی نہیں, یہ سب بکواس ہے. آپ کو پتہ, کیونکہ میں تو اپنی ایکسپیرینس سے آپ کو بتا سکتا ہوں نا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیم, مطلب بارسا 2 سال پہلے میں نے سنا تھا وہ جی ان کے پاس اتنی بکواس ٹیم ہے, رفینیا کیا پلیئر ہے, لیونڈوسکی بڈھا ہے, وہی سارے ہیں نا. ٹھیک ہے 1-2 ینگسٹرز ہیں, وہ بھی اکیڈمی سے ہیں, خریدے تو نہیں ہیں. آپ کو ایک اچھا مینیجر مل جائے اور ایک اچھا سسٹم بن جائے, ایک اچھا کلچر بن جائے. پی ایس جی کو دیکھ لیں, اس سال جتنی ٹیمیں چیمپئنز لیگ میں, یہ سب فنش ٹیمز تھی نا, بارسا, منٹر, پی ایس جی, آرسنل. اور پی ایس جی نے تو بہت زبردست کم بیک اور امپروو کیا ہے. گیلیکٹیکوز والا ماڈل انہوں نے ڈچ کرایا نا, انہوں نے کہا وہ ہم لوگوں کو. لوئس انریکے آیا, اس نے اس کو چلانے کی کوشش کی, انہوں نے اس کو نکالا. دیکھو آپ ایک کے پاس لیڈرشپ ٹیم اچھی ہو, آپ کے پاس کلچر اچھا ہو, اور یہ بات اگر ہم اسپورٹس سے باہر بھی لے کے جائیں, دنیا میں یہی ہے. اکانومیز 10-15 سال میں کھڑی ہو جاتی ہیں, لوگ 10-15 سال میں کیا کچھ کر. فٹ بال تو اس سے بھی جلدی ہو جاتا ہے. یونائٹیڈ از ون گڈ, اینڈ آئی ڈونٹ نو اف روبن از دیٹ گڈ, لیکن I think he is because but you know میں چونکہ لائک پراپر فٹ بال گیک نا, میں ابھی بھی چونکہ ہم لوگ میڈیا سے ہیں تو ہمارا ایک سیکشن ہے جو ہم اسپورٹس کو بھی ڈیل کرتے ہیں, تو اس میں ہم لوگوں کو ویسے ہی شوق ہے. اور یہ اسپورٹس کا ہم لوگوں نے شروع بھی سے لیا تھا کیونکہ میرا شوق تھا, مجھے فٹ بال اور کرکٹ کا بہت شوق ہے. تو ہم لوگوں نے ٹین ہاگ کے لوگ کہتے ہیں اس کی غلطی نہیں تھی, آئی تھنک اس کی غلطی تھی دا وے ہی ہینڈل رونالڈو. آپ ایک لیجنڈ کو لا کے اس کو بینچ پہ بٹھا رہے ہو اور اس کو انڈر 18 کا ٹریننگ کروا رہے ہو. میں ایک آرگومنٹ کر لوں ادھر. ٹین ہاگز ہینڈلنگ آف رونالڈو واز ایگزیکٹلی دا سیم ایز میکیل آرٹیٹاز ہینڈلنگ آف اوبامیانگ. دونوں جگہیں ایک بہت بریو ڈیسیجن لیا گیا تھا. میں ٹین ہاگ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, مجھے لگتا ہے ٹین ہاگ ایک بکواس مینیجر ہے, لیکن آپ ایک بریو ڈیسیجن لے رہے تھے. مسئلہ پتہ کیا تھا کہ آپ ایک اچھے مینیجر ہوتے نا تو وہ آپ بریو ڈیسیجن
لینے سے پہلے اور لینے کے بعد رزلٹس لاتے ہیں. مسئلہ رونالڈو کا رہنا, رونالڈو کا جانا, لوگ اس کو پوائنٹ کرتے ہیں. ٹین ہاگ سے بہتر مینیجر سولشائر تھا, اور اس کا رونالڈو سے کوئی لین دین نہیں تھا, یا اس کا نہ ہونے سے بھی لین دین نہیں تھا. دیر از اے پرسنالٹی دیٹ آئی تھنک سوٹس ٹین ہاگ کا. صرف مسئلہ یہ تھا نا کہ آپ دیکھ لیں یار آپ کا ایک اسٹائل کیا ہے, سسٹم کیا ہے, یہ چیزیں نہیں تھیں. سولشائر کا سسٹم کوئی سسٹم نہیں تھا ایکچولی. وہ کاؤنٹر پہ کھیلتا تھا ڈیاگو سیمونے اسٹائل, یہ پیچھے 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 کاؤنٹر پہ ہم لوگوں نے جا کے کرنا ہے. وہ مینیو کے ڈی این اے میں بھی نہیں ہے میرے حساب سے چیز. لیکن ٹین ہاگ کی جیسے آپ نے بات کی نا, there is a lot of difference between Aubameyang and Ronaldo. Ronaldo جو ہے is the biggest player, one of the biggest players in the world. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. آپ اس کو لا کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رونالڈو ٹھیک ہے, رونالڈو بھاگ نہیں سکتا, پریمیئر لیگ کو سوٹ نہیں کرتا, ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, بٹ یو کین ناٹ ڈس ریسپیکٹ سم ون ہو از ون آف دا لیجنڈس آف دا گیم. اور میرے حساب سے ٹین ہاگ کے جانے کی بھی وجہ یہ ہوئی تھی کہ جب اس نے اس کے ساتھ اس کے پرابلمس کریٹ ہوئے, الٹیمیٹلی پورا ڈریسنگ روم جو ہے وہ ماحول ٹاکسک ہوا, اور اس نے جانا ہی تھا. صحیح ہے, لیکن یار دیکھو اس میں پھر ایک اور آرگومنٹ یہ بھی آ جاتی ہے نا کہ اب وہ روبن ہو یا جو بھی ہو, ہم آرٹیٹا کی بات کر رہے تھے, آپ نے ایک مینیجر کو ٹائم بھی تو پھر دینا ہے نا. یا آپ بلیو ہی نہ کرو کہ وہ اچھا ہے, یا آپ اس کو ٹائم دو. یونائٹیڈ میں آپ کہیں بیچ میں ہوتے ہو, ٹائم بھی دیتے ہو کچھ حد تک, اور نہیں بھی دیتے. ہاں تو نہیں, ایز ان یو گیو 3 years انسٹیڈ آف 5. دیکھو جہاں آپ نے سولشائر کو اتنا ٹائم دیا, یا آپ نہ دو, اور ٹھیک ہے اب آپ ٹین ہاگ کو بھی نہ دو. ٹین ہاگ میں آئی آنیسٹلی ڈونٹ ریٹ ٹین ہاگ ایٹ آل, مجھے لگتا ہے کافی ایوریج مینیجر تھا. لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ یا ان کو ٹائم دے دو, یا آپ ان کو سسٹم دے دو, یا آپ بولو کہ یار میں نے ون ناؤ والا کوئی مینیجر ڈھونڈنا ہے, وہ بھی ایک الگ بات ہے. بٹ آل آف دیز تھنگس کم ڈاؤن ٹو اسٹریٹجی نا, اور وہ اسٹریٹجی کمز فرام دا ٹاپ. لیکن یہ بھی کہنا نا کہ یار یہ چیز ارریپلیسیبل ہے, یہ تو مجھے لگتا ہے یونائٹیڈ از ایٹ اینی ٹائم 3 years away from winning the league. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ بہتر کرے, ہماری سختی بھی معاف کرے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے پوڈ کاسٹنگ شروع کی پرو پاکستانی کے بعد, جو ہے وہ پوڈ کاسٹ آپ کا کب شروع ہوا؟ جب آپ نے پرو پاکستانی آپ نے ٹیک اوور کیا, اس کے کتنے عرصے بعد آپ نے پوڈ کاسٹنگ شروع کیا؟ یار پوڈ کاسٹ کو تو آئی ووڈ سے 2 یا 3 سال ہوئے ہیں شاید, 3 سال, آئی ڈونٹ ایون نو. ویسے کتنے ایپیسوڈس ابھی تک ہو چکے ہیں آپ کے؟ 260-70. اچھا یہ بتائیں کہ اتنے جب گیسٹس کے ساتھ انٹرویو ہونا, دیکھیں ایک تو چلیں پوڈ کاسٹ میں یہ ہوتا ہے نا کہ یو گیٹ ٹو لرن اے لاٹ, آپ کے پاس ڈفرینٹ گیسٹس آ رہے ہیں, آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے جس میں بندہ تنگ بھی ہو جاتا ہے اس چیز سے. بندہ کہتا ہے یار یہ پھر وہی چیز کرنی ہے. اب جو روگن جو ہے وہ 2500 ایپیسوڈ کے قریب مجھے لگتا ہے شاید کر چکا ہوگا اپنے 2000, اس کی تو خیر اسپوٹیفائی کی ڈیل اور ساری وہ باقی اپنی جگہ پہ. لیکن اس چیز کو کنٹینیو رکھنا, اس میں موٹیویشن لانا, وہ آپ کس طرح کرتے ہیں؟ یار آسان ہے. دیکھو میں اپنے آپ کو یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ آنیسٹلی یار دیکھو جب میں نے شروع کیا تھا تو ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم 1 دفعہ کریں گے, ہفتے میں 2 دفعہ کریں گے. آہستہ آہستہ ہم نے 1 ویک کیا, پھر 2 ویک کیا, پھر ہم 2 ویک پہ ہی رہے ہیں, کبھی کبھار 3 ویک بھی کر دیتے ہیں. مشکل ہوتا ہے. میں بیچ میں ایسے ٹائمز آئے ہیں کہ اوبیسلی بیمار ہوں, کوئی فیملی کمٹمنٹ ہے میرے, اوبیسلی دس از ناٹ مائی فل ٹائم جاب, تو کوئی کام شام میں بزی ہوں. لیکن یار دیکھو میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس کو اگر اس طرح دیکھو نا کہ ایک ڈسپلن اپروچ لا رہے ہو. مطلب میں آپ کو اپنا بارے میں بتا دیتا ہوں. میں مزمل ہے ٹی بی ٹی والا, اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. پوڈ کاسٹ ابھی ہم نے شروع بھی نہیں کی تھی, میں اس کو ویسے ہی بول رہا تھا میں سوچ رہا ہوں شروع کرو. اس نے کہا یار تم نے سوچنا ہی نہیں ہے, تم نے 100 ایپیسوڈس کرنے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کیوں؟ تو کہتا ہے کہ اگر تم 100 ایپیسوڈس کرو گے تو 100 ایپیسوڈس بعد تم خود چیزیں سیکھ جاؤ گے, اور اگر تم 100 ایپیسوڈس تک پہنچ جاؤ گے تو تمہیں پتا ہوگا کہ تمہیں یہ چیز پسند ہے. میں نے اس کی بات سوچی اور اپنے آپ کو کہا کہ یار اگر وہ 100 کہہ رہا ہے تو 1000 سے پہلے نہیں چھوڑتا. کہ یار اگر وہ 100 کہہ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یار 1000 پہ تو میں کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لوں گا. تو اسٹریٹجی ہی ڈے 1 سے یہ تھی کہ جی 1000 سے پہلے تو کہیں جا رہے, چلے نہ چلے, دیکھے نہ دیکھے. اچھا اب جب آپ نے یہ اپنے ذہن میں بات پرسنلی بات کر رہا ہوں میں, دوسرے لوگوں کو نہیں کہہ سکتا, جب آپ نے پرسنلی ذہن میں بات بتا دی کہ میں نے 1000 ایپیسوڈ کرنے ہیں, تو ہوتا ایسے ہے نا کہ اب میرے ذہن میں 1000 ایپیسوڈ ہیں. تو جب اب ایک پیچ آتا ہے بیچ میں جہاں گیسٹ نہیں مل رہے, ایک پیچ آتا ہے اوبیسلی ویوز نہیں آ رہے, وہ تو چلتا رہتا ہے. ایک پیچ آتا ہے جہاں نہیں دل چاہ رہا, بس نہیں کرنا نا. ان پیچز میں بس آپ اپنے آپ کو یہی ریمائنڈ کرتے ہو نا, اٹس لائک گوئنگ ٹو دی جم. اب بھائی جب تک 6 پیک نہیں آئے گا تو ہم جم نہیں چھوڑیں گے. ایسے ہوتے ہیں لوگ, میں تو نہیں ہوں لیکن ایسے ہوں گے لوگ. اسی طریقے سے یار اگر میں نے مینٹلی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ ٹو 1000,
تو اب ضد میں آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ ٹو 1000. بے شک ایک بندہ نہ دیکھے, بے شک میں 150 دفعہ ایک گیسٹ کو بلانا پڑے. اینڈ آئی تھنک جب آپ اس طرح کی ایک پلاننگ کر لیتے ہیں, آئی ٹرائی ٹو ڈو دس وتھ اینی تھنگ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ. اگر ہم نے دیٹ سے ابھی تھیٹر کے پلیز کرنا شروع کیے ہیں, ایک از ناٹ مائی کنسرن, دو از ناٹ مائی کنسرن. آپ کو وہ چیز ریگریس, کیونکہ آپ کو دیٹس ہاؤ یو نو یو لائک سم تھنگ, رائٹ, دیٹس ہاؤ یو نو کہ آپ اس چیز میں اچھے ہو برے ہو, وہ چیز آپ کو سوٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے. دی اونلی وے اس کے آپ ایک کنٹینیوس ایفرٹ ڈالو, اینڈ یو ڈونٹ ٹیک اے ڈے آف, یو ڈونٹ ٹیک اے ویک آف. اینڈ ود دا پوڈ کاسٹ آئی تھنک میری زندگی کو بھی اسٹرکچر دیتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا, جس طرح عجیب کمپیریزن ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں یار جس طرح صبح کو جم جانا, یا لوگ سب کوئی لوگوں کے لیے نماز ہوتی ہے, رائٹ, ایک اسٹرکچر دیتی ہے ان کے دن کا. اسی طریقے سے میرے ہفتے کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے کہ یار دیکھو 2 سے 3 تو میں نے شوٹ کرنی ہے نا پوڈ کاسٹ. اب وہ ایک اسٹرکچر آ گیا, اس اسٹرکچر کے اراؤنڈ میں پھر اپنا نیکسٹ ریسٹ آف مائی ویک بناتا ہوں. تو دیٹ ہیلپس آئی تھنک. موٹیویشن آپ کو اس کے علاوہ اور کیا موٹیویشن ملتی ہے؟ کہ کوئی فائنینشیل موٹیویشن ہے, پیسے جو ہیں وہ لوگوں کے لیے موٹیویشن ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے, میں نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے, پوڈ کاسٹ شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے کمانا ہے. وہ آپ کی کیا موٹیویشن ہے؟ یار ہم اس سے کماتے ہیں, وہ تو ہے, اٹس اے پروفیٹیبل بزنس, اٹ کین بی مور پروفیٹیبل. لیکن میرا کوئی موٹیویشن دیکھیں, ایکچولی میں ریفریز کرتا ہوں. ڈے 1 پہ شاید میری بھی یہی موٹیویشن تھی کہ یار ٹھیک ہے ایک بزنس ہے, بزنس لائن ڈالتے ہیں, اور ہم نے بزنس کارپوریٹ سے ایک پوڈ کاسٹ کرنی تھی پرو پاکستانی کے لیے. اس کے لیے میں نے خود بھی ہوسٹ نہیں کرنا تھا. پھر یار ایک مسئلہ سے دوسرا مسئلہ, چلو میں نے کہا یار پہلی کچھ ہوسٹ کر لیتا ہوں عامر بھائی کے ساتھ, کی یہ کیا وہ کیا. پھر کہیں بیچ میں نا اسی کے تھرو آئی گاٹ ٹو میٹ سم پیپل جو میں پہلے جس طرح سے نہیں ملا ہوا تھا. کوئی نیوکلیئر فزسسٹ ہوڈ بوائے کی طرح, یا کبھی کبھار کوئی کرکٹر, یا کوئی اس طرح کا بندہ, یا کبھی کبھار کوئی جسٹ ڈفرینٹ کائنڈز آف پیپل. اور پھر مجھے ریئلائز ہونا شروع ہو گیا کہ یار یہ چیز نا میرے لیے بہت اچھی ہے. میرے لیے اس لیے اچھی ہے کیونکہ میرے لیے یہ MBA ہے, رائٹ, میرے لیے یہ پتہ نہیں کیا ہے, PhD ہے. آپ کے ساتھ بیٹھ کے یا کسی کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح گپ شپ لگا کے, where we are forced to think. When I get up, when I leave from here, I might have learned something. And if I do it 270 times, I'm sure I've learned something. And if I do it 1,000 times, تو I am 100% sure. کچھ 2-3 ایسی ورٹیکل بزنسز ہیں جو اس پوڈ کاسٹ کے تھرو نکلی ہیں. کچھ بہت سارے ایسے میرے دوست ہیں جو بنے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو. بہت سارے ایسے چیزیں میں نے سیکھی ہیں جو میں نے زندگی میں اڈیپٹ کی ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ ایون مین بزنس میں, ان ایوری تھنگ, پیرنٹنگ, لائف, ہیلتھ. وہی ہے نا, آپ کو اتنی نگٹس مل رہے ہیں, کوئی اور نہ سن رہا ہوں, میں سیکھ رہا ہوں. تو جب مجھے کوئی کہتا ہے یار پوڈ کاسٹ کے, اوبیسلی ہیٹرز جو ہوتے ہیں وہ جب کہتے ہیں کبھی کبھار وہ فیئر کو یار تیرا کانٹینٹ ایسا طرح, میں انہیں کہتا ہوں یار دیکھو مجھے نہیں پتا آپ نے کچھ سیکھا ہے, فیئر انف اگر آپ نے نہیں سیکھا. میں آپ کو فور اے فیکٹ بتا سکتا ہوں کہ میں نے سیکھا ہے, بیکاز آئی فیل لائک کہ مجھے اتنی چیزیں پتہ ہیں. میں وہ بندہ نہیں ہوں جو پالیٹکس کو فالو کرتا ہے. میں وہ بندہ نہیں ہوں جو زیادہ کوئی اکنامکس سے واقع ہے. میں بہت سمپل سا, ہم بتایا یار فلمیں بنانا چاہتے ہیں, بزنس دھندا تھوڑا سمجھ آتا ہے, بھائی یہی ہے. یہ چیزیں میں نے اس پہ سیکھی ہیں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آف کیمرہ سیکھی, آن کیمرہ سیکھی, ہاں آپ لوگوں کے ساتھ سیکھی ہے, رائٹ. سو آئی تھنک اٹس اے گریٹ وے ٹو لرن. تو جیسے آپ ہو گئے, یا میں ہو گیا, یا TCM والے طلبہ بھائی بھی ہو گئے, ہم لوگ اپنے بزنس کے ویڈیوز بھی خود ہیں. ہم لوگوں نے بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ کام کرنا ہے. ہم لوگوں نے اپنے پوڈ کاسٹ کو, اب جیسے فار انسٹنس, فار میٹر آف فیکٹ مجھے پوڈ کاسٹ کرنا پسند ہے. پوڈ کاسٹ سے ہم لوگ ابھی اتنا ریونیو جنریٹ نہیں کر رہے, بہت معمولی سا, بہت کم سا. آپ جب کہیں جاتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو پچ یور پوڈ کاسٹ ایز اے بزنس کسی کلائنٹ کو بتانے کے لیے؟ وہ کیا آپ کا ہوتا ہے کہ یار یہ میرے ایک پرو پاکستانی کا ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے تھرو ہم آپ لوگوں کو آپ کا نیریٹو جو ہے وہ بلڈ اپ کر سکتے ہیں, پروموٹ کر سکتے ہیں, یا کیا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے اس وقت آپ کا؟ اچھا, ایک تو آنیسٹ بات یہ ہے کہ کچھ حد تک ہماری سیلس ٹیم یہ کرتی ہے, لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یار سمپلی پٹ, آپ اگر لانگ انف یہ کرو گے تو کوئریز آپ کو خود آنا شروع ہو جائیں گی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی میں اگین اس کا کریڈٹ نہیں لے سکتا, تو مزمل کی چیٹ شیٹ آپ کو سنا دیتا ہوں, یا طلاحت کی, کیونکہ ان دونوں نے بھی مجھے سکھائی تھا کہ یار دیکھو طریقہ بیچنے کا یہ سمپلی یہ ہے کہ جب میں خود پوڈ کاسٹ پہ گیا تھا نا, طلا کی یا مزمل کی, ہیں اس پہ, یہاں اس پہ بیٹھا ہوں ابھی, رائٹ. آپ نے اگر میرے ساتھ کام کرنا ہے, ایک پرسنل ریلیشن شپ ہے, جو بھی ہے, پروفیشنل ہو یا نہ ہو, کام تو پرسنلی ہوتا ہے. آپ نے جاننا ہے کہ میرے کیا
تھاٹس ہیں, میری کیا بلیفس ہیں. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یار میری ایجنسی کیا PMLN PTI سینٹرک تھی یا نہیں تھی. اب یہ ایک انسان کے بارے میں کیسے جانوں گا؟ کوئی PR لگا کے جانوں گا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ ایک انسان کو کیسے جانو گے نا؟ چلو آپ اس کے بزنس کو جان لو گے, اس کے نمبرز کو جان لو گے. جب ایک RFP آئے گا تو اس میں وہ آپ کے فائنینشیلز مانگیں گے, آپ کے ٹیکس ریٹرنز مانگیں گے, آپ کی پورٹ فولیو مانگیں گے, لیکن یہ نہیں وہ پتہ کر پائیں گے نا کہ یار کمپنی کے پیچھے کیا ہے. تو یہ پلیٹ فارم بہت یونیک ہے. اور یار یہ اب آہستہ آہستہ آپ تو اچھے ٹائم انشاءاللہ ایز دس کنٹینیوز ٹو گرو, میں لوگوں سے یہ بحث کرتا ہوں بھائی الیکشنز جیت رہے ہیں لوگ امریکہ میں اس پلیٹ فارم سے, تو مجھے بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سمپلی دیکھو, یہ آپ آرگیو کر سکتے تو میرا پلیٹ فارم ڈالو, یہ تو کوئی شک نہیں ہے, مجھ سے بہتر ہیں, بہت بہتر ہیں. آپ ایون کے پاس چلے جاؤ, پاکستان ایکسپیرینس کے پاس چلے جاؤ, آپ TCM کے پاس چلے جاؤ, آپ کے پاس آ جاؤ, جس کے پاس بھی جانے جاؤ. لیکن یہ کہنا کہ یہ چیز نہیں چلتی تو ڈونلڈ ٹرمپ کیوں کہہ رہا ہے, مارک کیوبن کیوں کہہ رہا ہے, ایلون ماسک کیوں کہہ رہا ہے؟ اب یار اب ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ ہو آر وی کڈنگ لائک یہ ویسے آرگیو کرنا جیسے جس زمانے میں TV آیا تھا کہ جی TV جو ہے نا کوئی نہیں دیکھتا. اب دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے دیکھتے ہیں. اور یہ ایک میڈیم ہے دیٹ الاؤز فار یو ٹو ہیو اے کانورسیشن دیٹ ڈزنٹ نیسسریلی ہیو ٹو بی اباؤٹ اینی تھنگ, اٹس جسٹ اے وے ٹو گیٹ ٹو نو ایچ ادر. اب ایک پولیٹیشین ہے, الیکشن لڑ رہا ہے, ایک بزنس مین ہے, CEO ہے آف اے لارج ملٹی نیشنل, ہاؤ ڈو یو گیٹ ٹو نو دیم؟ وہ TV ایک ڈفرینٹ میڈیم ہے, ڈیجیٹل ایک ڈفرینٹ میڈیم ہے, یہ ایک پرسنل میڈیم ہے نا. یہاں پہ آپ آ کے پوچھ سکتے ہو کہ اچھا یار گھر والے کیا کرتے تھے, اچھا یار آپ شغل کے لیے کیا کرتے ہو, اینڈ یو گیٹ ٹو نو دا پیپل. اور آپ کے پاس ٹائم کی کا کوئی کنسٹرینٹ بھی نہیں ہے نا. آپ میرا پوڈ کاسٹ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے سے زیادہ مجھ سے خود بھی نہیں ہوتا, لیکن لوگ 3 گھنٹے کرتے ہیں. نعیم سکندر کے 3 گھنٹے کا بھی ایک پوڈ کاسٹ ہے, میں نے دیکھا ہے. میں بیٹھا ہوں ان پہ, ہاں لوگ بیچ میں پتہ نہیں پیشاب کرنے جاتے ہیں, 3 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ مجھے کبھی سمجھ نہیں پڑی کیا کتنی بات ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں میری کیا, میں آئی ڈونٹ نو نعیم بھائی کی کیوں 3 گھنٹے کی ہوتی ہے. میں صرف آپ کو لاجک بتا سکتا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے. جتنی آپ کی لمبی پوڈ کاسٹ ہوتی ہے اتنا آپ کا واچ ٹائم زیادہ ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر مجھ جیسا بندہ 3 گھنٹے سنے تو 3 گھنٹے کی آپ کو واچ ٹائم ملی ورسز سم ون جو 1 گھنٹے میں کم ٹائم. اب میری پوڈ کاسٹ تو 40 منٹ کی ہوتی ہے, 40 منٹ سے 1 گھنٹے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یار ایک تو مجھے ADHD ہے, دوسرا مجھے لگتا ہے مجھ جیسے بہت سارے لوگ ہیں. تو ہاں یار اس میں ریونیو میں شاید افیکٹ ہے, یوٹیوب سے جو آپ کی مونیٹائزیشن ہوتی ہے ویسی بھی پاکستان میں وہ کیا منیمل ہی ہے, ہاں جی. اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یار میں خود نا, اب ایک پوڈ کاسٹ آئی ہے کل آئی تھنک وتھ جورڈن پیٹرسن اینڈ جو روگن, جہاں وہ کلائمیٹ چینج کی باتیں کرے. میرا بڑا دل ہے دیکھنے کا, ابھی تک میں نے پتہ کیوں نہیں دیکھی. میں اپنے آپ کو کہتا رہتا ہوں یار میں نے وہ دیکھنی کل رات سے سوچ رہا ہوں, لیکن 3 گھنٹے نکالنے ہیں. اب 3 گھنٹے نکالنا بہت مشکل ہے. 40 منٹ میں 20 منٹ گھر سے 11 آفس واپس, 20 منٹ 40 منٹ ڈن, پوڈ کاسٹ دیکھ لی. میرے پاس 40 منٹ 1 گھنٹہ دینے کو روز ہے, شاید 3 گھنٹے دینا بھی ایک. ابھی TCM نے پوڈ کاسٹ کیا تھا, طلحہ بھائی نے حمزہ بھٹی اور کانٹینٹ کریٹرس کو بلایا ہوا تھا, وہ 2.25 گھنٹے کی تھی, 3 دن میں ختم ہوئی ہے. آفس سے گھر سے آفس منٹس میں ہی دیکھی ہے. ان کو میں نے کال کی, میں نے کہا طلحہ بھائی کیا ہو گیا, 2.5 گھنٹے کا کون دیکھے گا. کہتے ہیں یار میں کرتے ہوئے بھی یہ سوچا تھا کہ بہت لمبا ہو گیا, لیکن کبھی کبھی چل جاتا ہے. لیکن کچھ جن کا ویسے ہی 3 گھنٹہ ہوتا ہے, شاید ہو سکتا ہے ان کا واچ آورز والی ساری کی ساری بات ہو. اور دیکھو یار 3 ماڈل ہو سکتا ہے, کبھی کبھار جینیون بھی ہوتا ہے, ایک بہت ڈیپ کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے, کبھی کبھار ایک بہت لائٹ کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے. لیکن یار میرا پرسنل اوپینین ود آل دیز تھنگز از کہ اتنا ڈفرینٹ ہے. آپ 5 منٹ کی پوڈ کاسٹ کر سکتے ہو, دیر از نو رولس ٹو دس گیم, دیر از نو کوشچنز ٹو بی آسک, دیر از نو ریزن کہ یار یہ سسٹم ہے, یہ ایسا سسٹم ہے, اٹس واٹ ایور یو وانٹ. پاکستان میں پوڈ کاسٹنگ کا فیوچر کیا ہے؟ آج سے دیکھیں 3 سال پہلے دیکھیں نا تو بہت زیادہ پوڈ کاسٹرز پاکستان میں تھے. ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ یہ مائک لے کے, میں نے بھی خیر یہ مائک لے کے ہم بیٹھے ہوئے ادھر, میں بھی کوئی پروفیشنل نہیں ہوں اس چیز میں, لیکن اپنا کام وغیرہ شروع کر دیا تھا. پھر ہم لوگوں نے ایک ڈکلائن دیکھا اس میں. اب آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پوڈ کاسٹنگ کا؟ فیوچر ہے, لوگوں کو اس میں آ کے اپنی ایک اسپیس بنا سکتے ہیں, یا اس کی مارکیٹ سیچوریشن کی طرف چلی گئی ہے اب؟ یار آپ نے پہلی بات تو کی کہ میں پروفیشنل نہیں ہوں. کسی نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ تم کون ہوتے ہو پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے. میں نے کہا بڑی جینیون بات ہے, لیکن سوال پھر میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار اپنا جتنا مجھے یاد ہے, آئی تھنک کرس ولیمسن از اے ریئلٹی TV اسٹار, جو روگن ایکس فیکٹر کا ہوسٹ تھا, فیئر فیکٹر کا ہوسٹ تھا, UFC میں بھی UFC میں کامنٹیٹر تھا یا پنڈت.
آپ مجھے بتاؤ کہ ایک پوڈ کاسٹر جو ہے سر وہ ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ ایک جرنلسٹ ہمیں پتہ ہے، سمجھ آ گئی، وہ جی سر میر صاحب ہیں، اعزاز سید ہیں، جو بھی سمجھ آ گئی نا، وہ صحافی ہیں. میں کون سا صحافی ہوں؟ میں ذرا آپ سے باتیں کر رہا ہوں، میری مرضی میں کس چیز کے بارے میں باتیں کروں. تو نہیں، کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے اس میں، اور ہونی بھی نہیں چاہیے. پھر دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اس کے فیوچر کیا ہے. یار یہ تو ایک کریزی چیز ہے نا، کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا فیوچر کیا ہے. اس کے فیوچر یہ ہے کہ ایک تو کبھی بھی سیچوریٹ نہیں ہو سکتا. میں اسے کمپلیٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. اینی ون جو سے کہتے ہیں سیچوریٹ، اور میں اس کی وجہ آپ کو بتا سکتا ہوں. میری پوڈ کاسٹ پیسے بناتی؟ جی بناتی ہے. اگر نہیں بناتی، چلو مان لی نا آپ کی بات، مجھے اس سے نیٹ ورکنگ کی اپرچونیٹی مل رہی ہے، آپ جیسے لوگوں سے ملاقات کرنے کی. مجھے اس سے اپنا پروڈکٹ پوش کرنے کا موقع مل رہا ہے، فائدہ ہو گیا. مجھے اس سے بزنس لیڈز مل رہی ہیں. اگر میں پیسے نہ بھی بناؤں، ابھی کچھ 2-3 دن پہلے ایک ہے سرمایہ فائنینشیلس کا فاؤنڈر اور CEO، اس نے ایک بات کی تھی، کہتا ہے یار میں $500 دے کے ویڈیو اپلوڈ کروں اگر مجھ سے یوٹیوب مانگے، کیونکہ مجھے اتنا فائدہ ہے فائنینشلی اپنی بزنس سے. تو یہ تو دنیا ہی ایسی ہے، آپ کی اور دھندے ہیں، آپ اس کو لیوریج اس سے کر رہے ہیں. جو روگن اپنی پوڈ کاسٹ پیسے کمانے سے بہت پہلے اس کو لیوریج کر کے UFC میں یوز کر رہا ہے، اپنی اسٹینڈ اپ کامیڈی میں یوز کر رہا ہے، ادھر ادھر یوز کر رہا ہے. آج فلیگرنٹ دس از دا نیو ورلڈ. آپ کمیڈین ہیں، اکبر چودھری وغیرہ کی ایک بڑی اچھی پوڈ کاسٹ ہے. کیونکہ ہو سیز کہ ایک طریقہ ہے اس سے پیسے بنانے کا. اور پھر آپ نیشز میں جانا چاہیں تو کروڑ نیشز ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے گولڈ برج کی، ڈفرنٹ ناک کی، آرسنل فین TV کی، دیٹس اے ڈفرنٹ نیش. ہم خود وہ ایک پرو اسپورٹس کے نام سے چینل چلا رہے ہیں. سو یا مطلب کیوں نیش ہوگی؟ اگر یوٹیوب کی اگر ایک نیش ہوتی تو امریکہ میں آ گئی ہوتی نا ابھی تک. مجھے تو کہیں نہیں نظر آئی. اور ابھی تو ہم اسکریچنگ دا سرفیس کی بات کر رہے ہیں. نیش مجھے لگتا ہے TV ہوگی. آپ کے گھر میں TV ہے؟ آپ کتنی دفعہ آن کرتے ہیں دن میں؟ میں تو صرف فٹ بال دیکھنے کے لیے کرتا ہوں یا کرکٹ. میں بھی فٹ بال دیکھنے کے لیے، کرکٹ بھی موبائل پہ ٹیپ پہ دیکھ لیتا ہوں. میں کرکٹ فٹ بال بھی اب وہ بڑا میچ ہے، میں نے لگانا ہے TV بھی دیکھنا. جی. فٹ بال کے علاوہ وہ ٹیلی ویژن آن ہی نہیں ہوتا. میرے کمرے میں ایک TV تھا، وہ میں نے نکال کے باہر پھینک دیا. میں چاہیے نہیں ہے، میں نے دیکھنی ہی نہیں ہے، سب کچھ میں اپنے فون پہ دیکھتا ہوں. تو میں کون کہہ رہا ہے یوٹیوب میری بگیسٹ فارم آف کنزمپشن ہے. میں اپنا کسٹمر ہوں، میں آپ کا کسٹمر ہوں، تو کیوں ختم ہوگا؟ اور یہ لوگ میں اسمارٹ فون پینیٹریشن کم ہو رہی ہے؟ کہاں کم ہو رہی ہے؟ پاکستان میں تو ابھی شروع ہوئی ہے. اور یہ ایک دفعہ لوگوں کو سمجھ آ گئی نا چیز، تو یہ بہت آگے جائے گی. ابھی بھی مجھے لگتا ہے پوڈ کاسٹ اتنی نیسنٹ ہیں کہ موسٹ آف دیم آر پولیٹیکل. وہ غلطی سے پالیٹکس ہو جاتی ہے. خیر پاکستان میں ہر چیز میں پالیٹکس ہے بھی. ہم لوگ نہیں لے کے آئے ویسے اپنے پوڈ کاسٹ ہاں نہیں ہم لوگ بات کرتے ہوئے، لیکن دیکھیں یہ نارمل ہے بیکاز ابھی وہ مارکیٹ اس اسٹیج پہ ہے. پوڈ کاسٹ پاکستان میں مشہور بھی خان صاحب کی وجہ سے ہوئی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایونچولی ایسی ہی رہیں گی. آپ مطلب لک ایٹ دا کائنڈ آف گیس دیٹ دا ڈائری آف اے CEO ہیز، یا جو روگن ہیز، یا بیئر بائسیپس ان انڈیا ہیز. واٹ میکس یو تھنک کہ یہ یہاں پہ نہیں ہوگا؟ نہیں بالکل. اور آپ نے ایک بات کی کہ اس میں پروفیشنلزم کوئی نہیں ہے، اور میں اس چیز کو مانتا ہوں. لیکن وٹ آئی تھنک اینڈ وٹ آئی بلیو از کہ ایک اچھا پوڈ کاسٹر ہونے کے لیے یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر. آپ دیکھیں نا، آپ جتنے بڑے پاکستان کی میڈیا چینلز ہیں، انہوں نے اپنے پوڈ کاسٹ شروع کیے ہیں، لیکن وہ پوڈ کاسٹ کو چلا رہے ہیں ایک نیوز شو کی طرح، جس میں اینکر جو ہے وہ بار بار انٹرپٹ کر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے کنزیومر آف پوڈ کاسٹ، جو کہ دنیا بھر کی پاکستان کے پوڈ کاسٹ دیکھتا ہوں، میں وہ پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتا ہوں جس میں ہوسٹ خاموش رہے، گیسٹ کی بات جو ہے وہ پوری ہونے دے، گیسٹ کی سٹوری سننا چاہیے. اور پوڈ کاسٹ میں کوئی نیگیٹیوٹی کسی کو نہیں چاہیے. پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں ایک کنزیومر کو چاہیے کہ ہم لوگ کتنا موٹیویٹ ہو رہے ہیں، ہم لوگ کچھ سیکھ رہے ہیں اس کی لائف سے، گیسٹ کی لائف سے، ہم اپنی لائف میں کیا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ آئی ایگری. لیکن میں اس میں ایک کیویٹ یہ بھی ڈالوں گا نا یار، اتنا ڈپینڈنٹ ہے پوڈ کاسٹ. ایک میں کہہ رہا ہوں اتنی ڈفرینٹ مثال دیتا ہوں. طلا احد از اے فینٹیسٹک لسنر. کئی لگتا ہے طلا احد کو ایک تھراپسٹ بننا چاہیے تھا. اگر وہ سن رہے ہیں تو میں آپ کو بس بتا رہا ہوں، ایک سیکنڈ فیلڈ ہے آپ کے لیے، شاید اس کے علاوہ بھی کچھ کر لیں. لیکن وہ بہت اچھا ایک لسنر ہے. پھر کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر ہم پاکستان میں ہی بات کریں تو ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ شہزاد ہے یا مزمل ہے، دے مائٹ ٹاک اے لٹل مور دین سے طلا نائڈو، بٹ آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ بیکاز ان کی باتیں بڑی اچھی ہیں، ان کا بات کرنے کا طریقہ پڑتا ہے. دیر بوتھ ویری، اسپیشلی شہزاد کو سرٹن چیزوں پہ میں سوچتا ہوں یہ پورے صبح شام تو کتابیں پڑھتا رہتا ہے یار، ویری انٹیلیجنٹ. لیکن اسی طریقے سے میں اگر آپ کو لے کے جاؤں انٹرنیشنلی،
Stephen Bartlett at the Diary of a CEO is a fantastic listener. Joe Rogan likes to talk a little bit more. Flagrant पे है ही थोड़ी सी बकचोदी which is good. देखो फ्लेवर्स है ना, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि ये फ्लेवर. आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो एक पॉडकास्ट में ज़रूरी होती है ना इज़ कि कैन यू गेट द गेस्ट टू फील कंफर्टेबल. कि अगर एक पॉइंट आ गया जिस तरह मैं आपके साथ बैठा हूँ अभी और मुझे नहीं फील हो रहा कि ये कैमरा है, ये आप यहाँ तक उस बंदे को ले आओ ना तो 80% आपका जॉब डन है. मैंने जब शुरू की थी ना पॉडकास्ट, तो आई यूज्ड टू डू पॉलिटिकल पॉडकास्ट, और मेरी बड़ी आदत थी कि मैं ना गेस्ट को काटता था बीच में बार बार, और गेस्ट बात कर रहा है और मैं चूँकि मुझे बोलने का शौक़ है, तो मैं ना वो बीच में ना वो नहीं कि मैं कोई बदतमीज़ी के तौर पे कि आप गलत कह रहे हैं और मैं अपना इनपुट देना चाहता था. फिर मैंने अपने पॉडकास्ट देख के मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार, मैं अगर कंज्यूमर हूँ एक पॉडकास्ट का, मैं देख रहा हूँ, मुझे जो ये होस्ट कर रहा है अपने बारे में मैं कह रहा था ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आएगी. तो फिर आहिस्ता मैंने कोशिश की. लेकिन ये वही आपकी वाली बात है कि इतनी वास्ट फील्ड है, डिफरेंट तरह के लोग हैं, तो हर एक की अपनी चॉइस वगैरह. आई थिंक यार मुझे भी अपनी पॉडकास्ट शुरू में देख के यही रियलाइज़ हुआ था कि बहुत ज़्यादा तुम बातें कर रहे हो. लेकिन पॉडकास्ट का मैं ये नहीं कहूँगा, पॉडकास्ट तो हर किस्म की चल सकती है और हर किस्म की अच्छी होती है और हर किस्म की डिफरेंट होती हैं. लेकिन अगर एक पॉडकास्ट ने बहुत सारी मुझे अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, सबसे अच्छी चीज़ जो शायद सिखाई है ना, इसके मैं शायद पहले लोगों को ना, अब मुझे रियलाइज़ होता है, बोलने भी नहीं देता था और सुनता भी अच्छा नहीं था. और ये बात मुझे 200-300 एपिसोड के बाद रियलाइज़ हुई है कि तुम किसी की बात सुन भी नहीं रहे थे पहले और ज़्यादा बातें भी कर रहे थे और फजूल बातें कर रहे थे. ज़रूरी एग्जैक्टली मैंने भी ये सीखा अपने पॉडकास्ट देख के शुरू के. अगर आप लोगों में से कोई देखे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा. खैर, हम इस्लामाबाद में रहते हैं, यहाँ एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है, यहाँ कैपिटल है पाकिस्तान का, ऑफिसर्स एंड बड़ा शिश्के में लोग. आपने इस्लामाबाद से बाहर जाके भी पॉडकास्ट किए होंगे, ग़ालिबन कराची में भी किए होंगे आपने पॉडकास्ट, लाहौर में भी किए होंगे. लाहौर कराची को आप कितना डिफरेंट पाते हैं इस्लामाबाद से, और इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डू अ पॉडकास्ट विद अ गेस्ट हियर इन इस्लामाबाद, क्योंकि यहाँ लोगों को शशका चाहिए, या कराची लाहौर में ज़्यादा मुश्किलात आपको लगती हैं? उस चीज़ को साइड पे रख के ये आपका शहर है तो आपकी कुछ आसानियाँ हैं. यार मेरे लिए अगर मैं आपको सिंपली ये समझाऊँ, मेरा कराची से कोई लेन देन नहीं. हाँ, मेरी वालदा कहीं कराची से थी, लेकिन मैं तो पूरी ज़िंदगी इस्लामाबाद में रहा हूँ और मैं इस्लामाबाद को कभी छोड़ना भी ना चाहूँ, ये कोई शक नहीं है. लेकिन अगर मैं पॉडकास्ट की सिर्फ बात नहीं करूँगा, इसमें जनरली बिज़नेस की बात करूँ, पॉडकास्ट की बात करूँ, सब कुछ बात करूँ, कराची के जो लोग हैं एक वजह है कि वो सक्सेसफुल हैं. कराची की जो इन्वायरमेंट है एक वजह है कि थ्राइव करते हैं, और वो वजह ये है कि हम एक गाँव हैं. गाँव इस तरह है कि हर बंदा सरदार, हर बंदा तीसमार खान, हर बंदा वीगो और अकड़ ज़्यादा होती है. और ये मैं पॉडकास्ट में आप गैस बुलाएंगे यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल होगा, इसमें कोई शक नहीं है. यहाँ पे हर बंदे को प्रोटोकॉल चाहिए, हर बंदे को शिश्का चाहिए. वहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वहाँ पे अगर आप देखें जिस स्टूडियो में एक है जमजमा, जगह तो अच्छी है, लेकिन जहाँ पे हम करते हैं वहाँ पे कोई बिल्ली बच्चा दे रही होती है, 2 बंदे सो रहे होते हैं नीचे, उन पता नहीं किन सीढ़ियों के ऊपर से हमें जाना पड़ता है. और हमारे गेस्ट जो कराची में आए हैं, मतलब बड़े बड़े लोग, वसीम अकरम से लेके अनवर मसूद, वो बड़े बड़े गेस्ट, नो प्रॉब्लम, तमीज़दार लोग, अच्छे. और इवन बिज़नेस में जो हम काम उधर करते हैं बहुत अच्छे हैं. और यार यहाँ पे देखो, ये एक पंजाब इशू है, लाहौर का भी मैं यही कहूँगा. हम में ना थोड़ा सा, मैं ख़ुद पंजाबी हूँ, लेकिन मैं बहुत हमदर्दी है मेरी बाकी पाकिस्तानियों के साथ, क्योंकि वाकई हम जो है ना, हम में बहुत ज़्यादा अकड़ है. और ये अकड़ का मसला ये आ जाता है ना कि यार आप सिर्फ अपने आप को एलिनेट कर रहे होते हो करके. कराची में हर फैमिली का कोई बंदा, मैं उनके भी शशके हैं, उनमें भी पैसे हैं, उनके पास भी गाड़ियाँ हैं, लेकिन आपको फ़ील नहीं कराते थे. ये यहाँ पे हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि पैसों से ज़्यादा हमें सलूट चाहिए, और सलूट आप कब्र में नहीं लेके जा सकते ना यार, शशका चाहिए ना इस्लामाबाद में. लेकिन कुछ फ़वाइद भी हैं इस्लामाबाद के ना, कैपिटल में रह रहे हैं, जो कनेक्शंस यहाँ बनते हैं, दोज कनेक्शंस कैन बी यूटिलाइज्ड ऑल ओवर पाकिस्तान एज वेल एट टाइम्स आई बिलीव. लेकिन ये कि अब जैसे आपने जमजमा की बात की, हम लोग हमारा कराची में ऑफिस है, हम लोग उसको मूव कर रहे हैं, अपने पॉडकास्ट सेटअप भी हम लोगों ने बनाना है कराची में, तो जमजमा में ही हम लोग भी अपने लिए जगह जो है वो ढूंढ रहे हैं. तो समवन टोल्ड मी टुडे इन द मॉर्निंग कि मैंने कहा तस्वीरें दिखाओ, तो वो तस्वीरें जिस तरह बता रहे हैं ना, वो जगह मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगी. तो उसने मुझे बोला कि हमारे जो है ना, यू लिव इन इस्लामाबाद,
اسلام آباد اے ڈفرنٹ پلیس, اٹس اے ڈفرنٹ سٹی. کراچی میں نا آپ بڑے سے بڑا گیسٹ بلا رہے ہیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس چیز میں. وہ کہتا ہے یار کام ہونا چاہیے بس, باقی چیزوں سے ہم لوگوں کو فرق نہیں پڑتا. میں نے دیکھا ہے یار یہ جس طرح چلو کرکٹرز یہ موئن خان شعیب ملک وغیرہ, لیکن پھر ایون جس طرح شہزاد ہے تو وہ یہ ہنس رہا تھا, کہہ رہا تھا یار تم لوگوں کو لگتا کیا ہے یہ ایسے ہی ہوتے ہیں ادھر کراچی یہی ہے. اور ہمیں یہ چیز اس لیے عادت نہیں ہے کیونکہ یہ ہے کہ ہمیں بہت خوبصورت, اب یہ جگہ جہاں ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد ہے ہی خوبصورت ہے, اور پھر یہ اسٹوڈیو, یہ ششکا, یہ مزہ. اب کراچی اندر سے شاید ایسا لگ سکتا ہے لیکن باہر تو کراچی ہی ہے نا. مطلب کراچی کہیں سے ایک مطلب وہی والی بات ہے نا کہ جب آپ اندر آتے ہو تو آپ کہتے ہو واہ وی آئی پی, جب باہر جاتے ہو تو یہ کیا ہے, یہ کدھر آ گیا ہوں, یہ کون سی 1940s کی دنیا ہے. تو یار وہ تو آئی گیس پارٹ آف لائف ہے. لیکن یہ کہ میں ہمیشہ یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ if someone wants to achieve something in Pakistan they should definitely do some sort of business in کراچی, کیونکہ کراچی میں سچ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم ہے. وہاں بندہ جو ہے وہ کما لیتا ہے, وہاں صحیح طریقے سے آپ محنت کرو تو آپ اچیو کر لو گے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہو. یار آئی تھنک کراچی میں پہلی بات یہ ہے اللہ کا کرم وہاں پہ ہوتا ہے نا, جہاں وہ کیا ہے جو اسٹوری ہے جو کہ کوئی آتا ہے اور رسول پاک کو کہتا ہے کہ میں نے اپنا اونٹ چھوڑ دیا باہر اور میں نماز پڑھ رہا ہوں, دعا مانگوں گا کچھ ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں پہلے جا کے اپنا اونٹ باندھ کے آؤ نا, کہ پہلے اپنا پارٹ تو کرو نا کہ کوئی چوری نہیں کرے گا, اور سیکنڈ پارٹ پہ پھر دعا مانگو. اسلام آباد میں ہم جو ہے نا اپنے اونٹ کو باندھتے نہیں ہیں. اسلام آباد میں ہم اٹھتے 12 بجے ہیں سیٹھ صاحبوں کی طرح, 3-4 بجے ہم چھٹی لیتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی برکت نہیں ہے. کراچی میں سارا دھندا ہے بھائی, تو تھوڑے سے ہاتھ پاؤں چلا لینا, ادھر بھی کچھ شاید ہو ہی جائے ہمارا. تو یہ اسلام آباد لیکن ایک بات جاتے جاتے میں یہ ضرور کہوں گا کہ رہنے کے لحاظ سے اسلام آباد بہت اچھا ہے. میں کہتا ہوں پاکستان میں صرف نہیں دنیا میں نا اسلام آباد, یار آئی بن ویری فارچونیٹ زندگی میں ٹو ٹریول الاٹ, پتہ نہیں کہاں گیا ہوں, اور بہت ہی کم ایک کیپ ٹاؤن ہے ساؤتھ افریقہ میں جو مجھے اسلام آباد کی طرح تھوڑا سا لگتا ہے. اس کے علاوہ میں نے کبھی بھی, یار آپ کو پتہ ہے ہمیں عادت ہے اسلام آباد کی, جب گورے آتے ہیں نا اسلام آباد وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا جگہ ہے یار, اتنی خوبصورت, اتنی مطلب اسلام آباد. یہی تو مسئلہ ہے اسلام آباد کا کہ میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ یار اگر میں کراچی میں ہوتا شاید میں 10 گنا زیادہ امیر ہوتا, یہاں زیادہ کامیاب ہوتا, یہاں کچھ بھی ہوتا. لیکن اسلام آباد کا الگ ہی مزہ ہے نا. اب میں کیا کروں, میں تو پلا بڑا ادھر ہوں, یہ میرا گھر ہے اور اس سے خوبصورت گھر مجھے ملنے نہیں والا. بات بالکل صحیح ہے. میں پشاور میں پیدا ہوا ہوں, بڑا ہوا ہوں, مجھے 8 سال ہوئے اسلام آباد میں, اور پشاور بھی بہت اچھا ہے, بٹ جو اسلام آباد ہے ایسا کوئی شہر نہیں ہے پورے پاکستان میں, کوئی ایسا شہر میں نے نہیں دیکھا. اس میں کوئی شک. بٹ تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم, اٹ واز این امیزنگ پوڈ کاسٹ. آئی نو آپ کا میں نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیا, نو پرابلم, لیکن یہ ہے کہ بہت شکریہ آپ آئے, اور آپ ہم جیسے اپ کمنگ پوڈ کاسٹس کے لیے ہم سیکھتے ہیں آپ سے بہت زیادہ, اور اللہ آپ کو اور کامیابی دے. اسی طرح آپ کا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ جو روگن کے پوڈ کاسٹ جیسا بنے, کامیاب ترین پوڈ کاسٹ, اور ہم آپ سے سیکھیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو.